بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈر صاحب۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کیسے لگ رہے ہیں آپ کو ناول؟ کمنٹ سیکشن پہ مجھے ضرور بتائیں۔ آج ہم جو ناول پڑھیں گے وہ بہت ہی پیاری ہارٹ ٹچنگ سی فیملی سٹوری ہے۔ جو ہیروین ہوتی ہے اس کے جو گھر میں ہے نا، مطلب ہیروین کے جو فادر ہیں ان کے اوپر ان کی بہن کا بہت زیادہ کنٹرول ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے نا مطلب فیملی میں پرابلمس چلتی رہتی ہیں۔ تو کسی ایک غلط فہمی کی بنا پر نا وہ اس کے اوپر، ہیروین کے اوپر جو ہے صاحب، اس کے اوپر اس کی پھپھو جو ہے وہ بلیم کرتی ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کا بھائی اس کو اور اس کی مطلب اپنی امی کو، اپنی بہن اور اپنی امی کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ یہ اس سے ریلیٹڈ ہے، بہت ہی پیاری فیملی سٹوری ہے، آپ کو بہت پسند آئے گی۔ یہ ہے مدیحہ تبسم کی ایک پل کی سرشاری۔ بہت پیارا ڈاکٹر بیسڈ یہ ناول ہے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ مدیحہ تبسم کا ناول ایک پل کی سرشاری۔ سوری، صاحب کب تک واپسی ہو جائے گی بیٹا؟ ماما نے شاید تیسری مرتبہ یہ سوال اس سے کیا تھا۔ دیکھیں کوشش تو کروں گی جلد لوٹنے کی، بیگ کو کھنگالتے ہوئے اس سے تیسری مرتبہ یہی جواب دیا تھا۔ اوکے ماما، پریشان مت ہو جائے گا اور میرے لیے دعا کیجیے گا۔ دوپٹہ درست کر کے بیگ دائیں کندھے پر ڈالتے ہوئے وہ بالکل تیار تھی۔ دراصل اجنبی لوگ اور اجنبی راستے ہیں، میں اس لیے پریشان ہو جاتی ہوں۔ ان کے لہجے میں تفکر تھا۔ اپنوں سے بڑھ کر اجنبیت بھلا اور کس میں ہوگی؟ مجھے تو اب کوئی شخص اور کوئی راستہ بھی اجنبی نہیں لگتا، نہ آشنا۔ اس سے ایک طویل سانس لے کر ماما کی طرف دیکھا، جن کی آنکھیں گویا ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی تھی اور دل بھی شاید اندر کہیں تھم گیا تھا۔ کچھ کہنے کی کوشش میں الفاظ لبوں پر پھڑپھڑا کر ہی دم توڑ گئے تھے۔ ایک بے بس اور شکایتی نظر انہوں نے صاحب پر ڈالی تو اب تک کہے گئے جملوں پر وہ شرمندہ ہو گئی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، فوراً دہلیز پار کر گئی۔ وہ کچھ زیادہ ہی آؤٹ اسپوکن ہوتی جا رہی میں کچھ زیادہ ہی آؤٹ اسپوکن ہوتی جا رہی ہوں۔ آئندہ سے میں ماما سے اس قسم کی کوئی بات نہیں کروں گی۔ خود کو لڑتاڑتے ہوئے وہ تیز قدموں سے چلتی بس اسٹاپ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ شکر تھا کہ اس کے روٹ کی بس جلد ہی آ گئی تھی اور وہ انتظار کی کوس سے بچ گئی تھی۔ حسب معمول بس میں اس قدر رش تھا کہ صاحب کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بس رینگنا شروع ہوئی تو اس نے اپنی سائیڈ کے شیشہ پر ایک کھسکا دیا۔ کیا اب ساری زندگی ایسے ہی گزرے گی؟ یہ ایک ایسا سوالیہ نشان تھا جو ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتا رہتا تھا۔ اس قدر گھٹن زدہ ماحول میں بھی اس زہریلے سوال نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ تھک کر اس نے سیٹ کی پشت پر سر رکھ دیا۔ ماضی کے کوڑے اس کے ذہن پر بری طرح برسنے لگے تھے۔ مصطفیٰ ہاسپٹل کی بلند عمارت اس کے سامنے تھی۔ گزشتہ 2 ہفتوں میں یہ اس کا تیسرا انٹرویو تھا۔ پہلے 2 ہاسپٹل سے تو اسے نہایت مایوس کن رسپانس ملا تھا۔ ایک جگہ تو پہلے ہی کوئی سفارشی ڈاکٹر آ چکا تھا، جبکہ دوسری جگہ اسے صاف جواب دیا گیا تھا کہ خالی خلی MBBS کی آج کل کوئی ڈیمانڈ نہیں، کوئی اسپیشلائزیشن وغیرہ بھی تو ہو۔ امید تو اسے یہاں بھی کوئی خاص نہیں تھی، لیکن پھر اللہ پر بھروسہ کر کے اس نے انٹرویو دے ہی دیا۔ خلاف توقع کوڑا جواب ہی اس کے منہ پر نہیں مارا گیا تھا، بلکہ انتظار فرمائیے کہ الفاظ اسے تھما دیے گئے تھے۔ وہ کچھ مایوس سی پلٹ گئی تھی۔ جملہ ضروریات منہ پھاڑے اس کے سامنے کھڑی تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ یہ مہینہ کیسے گزرے گا، کیسا رسپانس ملا۔ صاحب، ماما نے پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے پوچھا تھا۔ بہت اچھا، مصطفیٰ ہاسپٹل کا تو سارا سٹاف ہی مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ انہوں نے 2 دن تک انتظار کرنے کو کہا ہے۔ اس کے دل میں جو بھی تھا، لیکن ماما کو اس نے مطمئن کرنا چاہا تھا۔ بھائی جو بھی ہے، بہرحال صاحب، اکرام ایک سچی اور کھڑی لڑکی ہے۔ جو میرے دل میں ہوتا ہے وہی زبان پہ بھی آتا ہے۔ کوئی مائنڈ کرے تو کرے، میری بلا سے بہت پہلے سے کہے گئے یہ الفاظ اس کا ہی منہ چڑھا رہے تھے۔ یہ بات بھلا اس سے بہتر کون جان سکتا تھا؟ زرش صحن میں مرغیوں کو دانہ ڈال رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھی صحن میں ادھر ادھر شور مچاتی مرغیوں کو دیکھنے لگی۔ آپ بھی اگر یہ مرغیاں انڈے نہ دے تو میں کبھی انہیں برداشت نہ کروں، مرغیوں کے شور شرابے سے اکتا کر زرش نے اس سے کہا۔ ضروری تو نہیں کہ ہر اچھی چیز میں نفع بھی ہو۔ صاحب اس کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ بھلا جس چیز میں نفع نہ ہو وہ اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ زرش نے معتجب ہو کر دریافت کیا۔ اگر کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہا تو یہ بھی ایک طرح کا نفع ہی ہے، صاحب نے اس کے بال بکھیرتے ہوئے پیار سے سمجھایا۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی، پھر ایک دم بولی، لیکن آپ یہ کمبخت مرغیاں بہت گند پھیلاتی ہیں، پھر جان بھی مجھے ہی مارنا پڑتی ہے۔ صاحب آج کیا پکائیں؟ عالیہ بھی صحن میں آ گئی، مرغیوں کو دڑ میں بند کرتے ہوئے صاحب سے مخاطب تھی۔
کچھ بھی پکا لے، مجھے تو ہر چیز کا ذائقہ آج کل ایک جیسا ہی لگتا ہے۔ آسمان پر اڑتے پرندوں کے غول کو دیکھتے ہوئے وہ آہستگی سے بولی۔ شام کے سائے ڈھل رہے تھے، پرندے اپنے اپنے آشیانے کی طرف لوٹ رہے تھے۔ آسمان سے نگاہ ہٹا کر اس نے مرغیوں کے دربے کی طرف دیکھا۔ مرغی اپنے بچوں کو پروں میں سمیٹے اطمینان سے بیٹھی تھی۔ نہ جانے کیوں صاحب کو اپنی آنکھوں میں چبھن کا احساس ہوا تھا۔ دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ اوفو آپی، میں بھول ہی گئی، دوپہر میں جب آپ سو رہی تھی تو آپ کا لیٹر آیا تھا، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ وہ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے زرش اندر کی طرف بڑھی تھی اور ایک لفافہ لا کر اسے تھما دیا تھا۔ کس کا لیٹر ہے؟ عالیہ نے متجسس ہو کر دریافت کیا۔ اپائنٹمنٹ لیٹر ہے مصطفیٰ ہاسپٹل کی طرف سے۔ اس نے ایک طویل سانس لی۔ کم از کم ایک طرف سے تو اطمینان ہوا۔ ماما کہاں ہیں؟ ادھر ادھر نظریں دوڑاتے اس نے عالیہ سے پوچھا۔ آنٹی اور امی جان تو بازار گئی ہیں، بس آنے والی ہوں گی، اسے جواب دیتے ہوئے عالیہ کچن کی طرف بڑھ گئی تو وہ بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ لیٹر ہاتھ میں تھامے وہ نہ جانے کتنی دیر اسے دیکھتی رہی۔ دیکھو، اگر میں نے میڈیکل میں ایڈمیشن لے لیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کل کو جاب بھی کر لوں گی۔ مجھ سے کسی کی جی حضوری نہیں ہو سکتی، اس نے نہایت فخر سے کہا۔ اوکے بابا، مت کرنا تم جاب، میں تمہاری خاطر پورا ہاسپٹل خرید لوں گا۔ اب بہت اپنائیت بھرا لہجہ اس کے ارد گرد گویا بکھر گیا تھا۔ اچھا، تو احسان کس کے سر پر کرنا ہے؟ اس نے ابرو چڑھا کر پوچھا۔ اپنی ہی آنے والی 7 نسلوں پر۔ اس کا انداز صاحب کو بے اختیار مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ صاحب، عالیہ بتا رہی ہے کہ تمہارا اپائنٹمنٹ لیٹر آیا ہے۔ ماما کی آواز پر اس نے بے ساختہ چونک کر انہیں دیکھا۔ ایک لمحے میں اس نے ماضی سے حال تک کا سفر طے کیا تھا۔ جی، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، مصطفیٰ ہاسپٹل کا سٹاف بہت اچھا ہے، وہ صرف ٹیلنٹ کو اہمیت دیتے ہیں۔ اور پھر نئے سرے سے وہ ماما کو بتانے لگی کہ اپنی کوئی بھی حالت وہ ماما پہ اشکار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آج ہاسپٹل میں اس کا پہلا دن تھا۔ ڈاکٹر عبدالرؤف جو ایک سینئر ڈاکٹر تھے، انہوں نے ہی اس کا انٹرویو لیا تھا۔ وہ دوسرے ڈاکٹر سے اس کا تعارف کروا رہے تھے۔ فی الحال آپ کی ڈیوٹی ڈاکٹر کاملہ اور ڈاکٹر عماد الحسن کے ساتھ ہے، جب تک ڈاکٹر عمر مرتضیٰ نہیں آتے۔ آپ یہاں بالکل ایزی ہو کر کام کریں۔ اگر کسی قسم کی کوئی پرابلم ہو تو بلا جھجک ڈاکٹر عمر یا مجھ سے کہہ سکتی ہیں۔ ان کا پرشفقت لب و لہجہ صاحب کو کافی حد تک مطمئن کر گیا۔ تمام ڈاکٹر سٹاف سے ایک ایک کر کے جا چکے تھے، سوائے ڈاکٹر کاملہ اور ڈاکٹر عماد الحسن کے۔ وہ دونوں ہی ینگ ہونے کے ساتھ ساتھ پرکشش پرسنالٹی رکھتے تھے۔ صاحب کو وہ دونوں ہی پسند آئے تھے۔ اس سے پہلے بھی کہیں جاب کر چکی ہیں آپ؟ میرا مطلب ہے کسی ہاسپٹل میں؟ کاملہ نے گفتگو کا آغاز کیا۔ نہیں، یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے، میں حال ہی میں ہاؤس جاب سے فارغ ہوئی ہوں۔ صاحب نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے 1 سال پہلے یہ ہاسپٹل جوائن کیا تھا، جبکہ ڈاکٹر عماد گزشتہ 3 سالوں سے یہاں ہیں۔ اگرچہ یہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، لیکن ڈاکٹر عمر نے اپنی مسلسل کاوشوں سے جلد ہی اسے شہر کے اعلیٰ ہاسپٹلز کے ساتھ لا کھڑا کیا ہے۔ وہ اب اپنے ہاسپٹل کے بارے میں رطب اللسان تھی۔ یہ ڈاکٹر عمر کون ہے؟ تیسری چوتھی مرتبہ وہ یہ نام سن کر بالآخر پوچھ بیٹھی۔ وہ یہاں کے انچارج ہیں، یہ ہاسپٹل انہی کا ہے۔ بہت ہمدرد، نرم لیکن اصول پسند انسان ہیں۔ پتہ نہیں وہ واقعی بات ہونی تھی یا صاحب کو ایسا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ وہ تو اب خود سے ہی باتیں کرنے کی عادی ہو گئی تھی۔ ڈیوٹی آورز شروع ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر عماد نے اپنی سیٹ سے اٹھتے ہوئے انہیں یہ شاید باور کرایا تھا۔ ڈاکٹر عمر کی غیر موجودگی میں تم ان کا فرض بخوبی نبھا لیتے ہو۔ اسے گھورتے ہوئے کاملہ بھی کھڑی ہو گئی، پھر اس کی طرف متوجہ ہو کے بولی، ہوشیار رہنا، اس سے پورا چمچہ ہے یہ ڈاکٹر عمر کا۔ اس کی بات پر صاحب دھیرے سے مسکرائی، جس کی اداس مسکراہٹ اتنی حسین ہو، اس کی خوشیوں سے مزین کھلکھلاہٹ کیسی ہوگی، یہ خیال اچانک ہی عماد کے دل میں آیا تھا۔ کاملہ ایک ہنسمکھ اور ذمہ دار لڑکی تھی، وہ جلد ہی صاحب سے فرینک ہو گئی تھی۔ سارا دن وہ اسے مختلف لوگوں کے بارے میں بتاتی رہی اور اس کی ڈیوٹی کے متعلق سمجھاتی رہی۔ شام سے کچھ دیر پہلے ہی وہ گھر لوٹی تھی۔ کیسا رہا آپ ہی؟ صحن نہیں، اسے زرش مل گئی۔ بہت اچھا، وہ گرنے کے انداز میں چارپائی پہ بیٹھ گئی زرش کے ساتھ۔ میں پانی لاتی ہوں آپ کے لیے۔ وہ فوراً اٹھ گئی۔ صاحب اندر بیٹھو بیٹا، اتنی گرمی ہے، یہاں کیوں بیٹھی؟ اسے صحن میں بیٹھے دیکھ کر بوا متفکر سے اس کے پاس آ کر بولی۔ کچھ نہیں ہوتا بوا، آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان مت ہوا کریں۔ ان کے چہرے پر تفکر کے آثار دیکھ کر صاحب کا تشکر سے دل لبریز ہو گیا تھا۔ کچھ لوگ اپنے خونی رشتوں سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں۔ حاجرہ بوا کا مقام بھی صاحب کے دل میں بہت اونچا تھا۔ چلو ہاتھ منہ دھو لو، میں کھانا لے کر آتی ہوں تمہارے لیے۔ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے اسے تاکید کرتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ طویل سانس خارج کرتے ہوئے اس نے آہستہ سے پھیلتے ہوئے شام کے سائے کو دیکھا، جو آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے تھے۔ آسمان پر ڈھلتے سورج کی زرد اور نارنجی شعاعیں بسیرا کر رہی تھیں۔ سورج رفتہ رفتہ اپنے ٹھکانے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سر جھٹکتے ہوئے وہ اندر ماما کے پاس چلی آئی کہ ابھی انہیں سارا دن کی رویداد سنانی تھی۔
ایک بات پوچھو ڈاکٹر صاحب آپ سے، وہ ابھی اپنے وارڈ کا راؤنڈ لگا کر آئی تھی جب ڈاکٹر عماد نے کچھ چچکتے ہوئے اسے پوچھا تھا۔ جی، اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کی آنکھیں بہت اداس لگتی ہیں آئمن، خاموش خاموش سی کسی گہرے راز کی طرح۔ وہ گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ صاحب گڑبڑا گئی، اسے ہرگز توقع نہیں تھی کہ وہ یوں اس کی ذات کے بارے میں کوئی سوال کرے گا۔ نہیں نہیں تو شاید آپ کو ایسا محسوس ہوا ہو، وہ بمشکل بولی تھی۔ مس صاحب، انسان کی آنکھیں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ وہ شاید اسے کچھ باور کرانا چاہتا تھا۔ جھوٹ تو انسان کا دل بھی کبھی نہیں بول سکتا ڈاکٹر عماد، لیکن پھر بھی اکثر بہت بڑے بڑے دھوکے کھا جاتا ہے۔ اس کے لبوں پر یاسیت بھری مسکراہٹ در آئی۔ صاحب، تم یہاں بیٹھی ہوئی ہو اور میں تمہیں وہاں ڈھونڈ رہی تھی۔ کاملہ اسی وقت اندر داخل وارڈ میں ڈھونڈ رہی تھی۔ کاملہ اسی وقت اندر داخل ہوئی، دھپ سے اس کے برابر والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ یہ ماں تمہیں یقیناً یہاں کے اصول و ضوابط سمجھا رہا ہوگا۔ ویسے اس کام کے لیے ڈاکٹر عمر ہی کافی ہیں۔ ارے یاد آیا، ڈاکٹر عمر آ گئے ہیں اور انہوں نے کہا تھا جیسے ہی ڈاکٹر صاحب فارغ ہوں انہیں میرے پاس بھیجیے گا۔ ہمیشہ کی طرح کام کی بات اسے آخر میں ہی یاد آئی تھی۔ کہاں ہوں گے وہ اس وقت؟ وہ فوراً کھڑی ہو گئی کہ پہلے ہی یہاں سے فرار چاہ رہی تھی۔ اس وقت تو وہ آفس میں ہی ہوں گے، رسٹ واچ دیکھتے ہوئے کاملہ نے بتایا تو وہ سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئی، جبکہ عماد صرف اس کی پشت کو دیکھ کر رہ گیا۔ یس کم ان، اس کی ہلکی سی دستک کے جواب میں گمبھیر آواز سنائی دی تھی۔ وہ اندر داخل ہو گئی۔ بیٹھیے پلیز۔ غالباً وہ کسی مریض کی فائل سٹڈی کر رہے تھے۔ صاحب ان کے سامنے رکھی چیئر پہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ جی تو آپ؟ انہوں نے ایک دم فائل سے سر اٹھایا تھا، ان کا فکرہ ادھورا ہی رہ گیا تھا۔ وہ ابھی تک حیرت سے یوں اسے دیکھ رہے تھے جیسے کوئی انہونی ہو گئی ہو۔ صاحب ان کے یوں دیکھنے پر ایک دم پزل ہو گئی تھی۔ میں صاحب اکرام ہوں، 4 دن پہلے میں نے یہ ہاسپٹل جوائن کیا۔ ان کی نظروں سے گھبرا کر اسے خود ہی اپنا تعارف کروا دیا تھا۔ صاحب اکرام، عمر نے زیر لب اس کا نام دہرایا۔ آپ یہاں ہاسٹل وغیرہ میں رہتے ہیں یا اپنی فیملی کے ساتھ؟ اس کے عجیب و غریب سوال پر صاحب بری طرح چونکی تھی۔ میں یہاں اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہوں، اپنی والد اور دوسرے ریلیٹیوز کے ساتھ۔ اس کے جواب پہ عمر کی آنکھوں میں الجھن مزید بڑی تھی، لیکن اگلے ہی پل انہوں نے سر جھٹک دیا۔ اینی وے، آپ کو یہاں کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ ہاسپٹل کے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ وہ فوراً ہی بات پلٹ کر بردباری سے پوچھنے لگی۔ نو سر، اس سے مختصر جواب دیا۔ اس وقت آپ کی ڈیوٹی کس وارڈ میں ہے؟ ان کا لہجہ پروفیشنل تھا۔ وارڈ نمبر 11 میں ڈاکٹر عماد اور ڈاکٹر کاملہ کے ساتھ۔ اوکے، نیکسٹ ویک سے آپ کی ڈیوٹی میں کچھ تبدیلیاں بھی آئیں گی، اور اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو کہہ سکتی ہیں۔ اور ہمارے اس ہاسپٹل کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ہیں جس کے مطابق آپ کو چلنا ہوگا۔ اپنی ڈیوٹی کو پوری ذمہ داری اور خلوص نیت سے نبھانا ہی ہمارا نصب العین ہے۔ وقت کی پابندی ہمارا سب سے بڑا اصول۔ امید ہے آپ سمجھداری کا ثبوت دیں گی اور کسی شکایت کا موقع نہیں دیں گی۔ بات کے اختتام پر انہوں نے تائیدی نظروں سے اسے دیکھا۔ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ، اس سے پورے خلوص سے کہا۔ اوکے ناؤ یو کین گو۔ وہ دوبارہ ہی وہی فائل کھول کر سٹڈی کرنے لگے تو وہ بھی جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ حد ہوتی ہے، اتنی مماثلت! یا ہو سکتا ہے میری نظروں نے دھوکہ کھایا ہو۔ اس کے جانے کے بعد وہ پھر زیر لب بڑبڑائے۔ مل گئے لیکچر کوریڈور میں ہی اسے کاملہ مل گئے۔ لیکن اتنا پرمغز بھی نہیں تھا۔ وہ جیسے کچھ سوچ کے بولی۔ ہو سکتا ہے وہ تمہارے روب حسن سے متاثر ہو گئے ہوں۔ کاملہ نے شرارت سے اس کی طرف دیکھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں، وہ برا مانے بغیر بولی۔ ویسے یہ ڈاکٹر عمر مرتضیٰ ہیں، بڑی ڈیشنگ پرسنالٹی۔ آدھی بیماری تو ان کی وجہ شکل دیکھ کر ہی رخصت ہو جاتی ہے۔ جواب دینے کی بجائے اس نے صرف ہلکی سی مسکراہٹ پر ہی اکتفا کیا تھا۔ البتہ دو بے حد حیران نظریں اس کے دماغ میں گویا گڑ گئی تھی۔ ڈاکٹر عمر مرتضیٰ کی آنکھوں میں آشنائی کے رنگ اسے نظر آئے تھے، لیکن صرف چند لمحوں کے لیے۔ بعد میں پروفیشنل لہجہ تھا۔ اس نے اپنے ذہن پر پورا زور ڈالا تھا، لیکن اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ اپنی زندگی میں وہ ڈاکٹر عمر مرتضیٰ سے ایک بار بھی ملی ہو۔ اس نے اپنے قریبی جاننے والوں پہ بھی نگاہ دوڑائی، لیکن یہ نام اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ ایک سوالیہ نشان بار بار اسے ڈسٹرب کر رہا تھا۔ صاحب بیٹا، ناشتہ تو ڈھنگ سے کر لو، دوپہر میں بھی پتہ نہیں کچھ کھاتی ہو یا نہیں۔ اسے خالی چائے کا کپ پیتے دیکھ کر ماما نے ٹوک دیا تھا۔ ڈونٹ وری ماما، میں دوپہر میں ڈٹ کر کھاتی ہوں۔ اسے ماما کو تسلی دی اور کھڑی ہو گئی۔ تمہارے ڈٹ کر کھانے کا مطلب بھی خوب جانتی ہوں۔ 2-4 لقمے زہر مار کر لی، اور بس شروع سے ہی ایسی عادت ہے۔ بوا کی پیار بھری ڈانٹ پر وہ مسکرا دی۔ اوف آپی، سمجھا کریں، آپ کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ زرش کھی کرنے لگی تو اس نے زور سے اس کی پونی ٹیل کھینچی۔ ہائے آپی، یہ میرے ذاتی بال تھے۔ احتجاجاً وہ چلائی تھی۔ زرش جلدی ناشتہ کرو، تمہارے اسکول کا ٹائم ہو رہا ہے۔ وہ جو جواب دینے کے لیے منہ کھول ہی رہی تھی
جلدی سے دوبارہ ناشتے کی طرف متوجہ ہوگی۔ آج اس کی ڈیوٹی ڈاکٹر عمر مرتضیٰ کے ساتھ تھی اور اس کے ساتھ کام کر کے صاحب کو اندازہ ہوا تھا کہ ان کے بارے میں جو کہا گیا تھا ٹھیک ٹھاک سے ڈاکٹرز ان کے ساتھ کام کرنے سے کتراتے تھے۔ پہلے 9 سے 12 بجے تک آؤٹ ڈور میں ان کے ساتھ رہی اور آنے والے پیشنٹس کو چیک کیا، پھر 12 سے 1 بجے تک انہوں نے پورے جنرل وارڈ کا راؤنڈ لگایا۔ اوکے، اب آدھا گھنٹہ آپ کے پاس ہے، لنچ وغیرہ کر لیں، پھر دوبارہ ڈیوٹی آورس شروع کریں گے۔ وارڈ سے باہر نکل کر انہوں نے رسٹ واچ دیکھتے ہوئے اس سے کہا، لمبے لمبے ڈگ بھرتے اپنے آفس کی طرف بڑھ گئے۔ صاحب نے بے ساختہ شکر کا سانس لیا۔ ہاسپٹل کے اندر ہی تھوڑا ہٹ کر ایک کینٹین اور چھوٹا سالن عمر مرتضیٰ نے خاص طور پر ڈاکٹرز کے لیے بنوایا تھا۔ اس وقت کینٹین میں خاصا رش تھا۔ کچھ ڈاکٹرز ادھر ادھر ٹولیوں میں تھے، کچھ چیئرز پر براجمان تھے، کچھ نیچے ہی دھرنا مارے بیٹھے تھے۔ صاحب کو یہ ماحول خاصا پسند آیا تھا اور اسے بے ساختہ عمر مرتضیٰ کے اس آئیڈیا کو سراہا اور لان میں ایک طرف بیٹھ گئی۔ جیسے ہی وہ بیٹھی اس کی نظر اپنے دائیں پاؤں پر پڑی جہاں اب کھرینڈ آ چکی تھی۔ صبح بس میں اس قدر رش تھا، پتہ نہیں اس کے پاؤں پہ کون سی چیز لگی تھی۔ اس وقت اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن تکلیف کا احساس ضرور ہوا تھا۔ البتہ نیچے اترنے پر اس نے اپنے پاؤں کے وسط میں خون کی ایک پتلی سی لکیر دیکھی جسے ہاسپٹل میں داخل ہونے سے پہلے اس نے ٹیشو سے صاف کر دیا تھا، لیکن تکلیف کا احساس پھر بھی باقی تھا۔ پھر سارا دن مصروفیت میں وہ احساس بھی شاید زائل ہو گیا تھا، لیکن اب زخم پہ جمع کھرینڈ دیکھ کر اسے نئے سرے سے تکلیف ہونے لگی۔ ابھی تو زیست کے کتنے ہی کٹھن اور دشوار گزار مرحلے باقی ہیں صاحب۔ ذرا سی تکلیف کو محسوس کرنا شروع کر دو گی تو باقی کی زندگی کیسے کٹے گی؟ تمہیں تو بہت بہادر بننا ہے، ابھی تو اپنا آپ منوانا ہے، ابھی تو کئی ادوار طے کرنے ہیں۔ اس کے اندر سے جیسے کوئی بولا۔ وہ نئے سرے سے اپنی ہمت مجتمع کرنے لگی۔ 1:30 بجنے میں صرف 8 منٹ باقی تھے۔ شدید بھوک کا احساس بھی اسے ایک دم ہوا تھا۔ صبح اس نے صرف چائے کا 1 کپ پیا تھا۔ کوریڈور میں ہی اسے ڈاکٹر عمر مرتضیٰ مل گئے تھے۔ وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ ایک پرائیویٹ روم میں داخل ہوئے تو صاحب نے بھی ان کی پیروی کی۔ اب کیسی طبیعت ہے اماں؟ وہ ایک ادھیڑ عمر عورت سے دریافت کر رہے تھے۔ طبیعت تو ٹھیک ہے بیٹا، لیکن نیند نہیں آتی، معدے کی تکلیف بھی اب پہلے سے کم ہو گئی ہے، اگر آپ بد پرہیزی نہ کریں تو بالکل ہی ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے ان کی تمام رپورٹس چیک کی، پھر صاحب کو چند دوائیں لکھوائیں۔ پریشانی والی کوئی بات نہیں، آپ کی رپورٹس کافی بہتر ہیں، انشاءاللہ 1-2 دن تک آپ ڈسچارج ہو جائیں گی۔ سسٹر کو دوائیوں والا پرچہ تھما کر انہوں نے اسے تسلی دی اور باہر نکلے۔ صاحب کو تو بھوک سے اس قدر برا حال ہو رہا تھا کہ اسے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ رات کو بھی اس نے صرف چند لقمے لیے تھے۔ یہ بات ذہن میں آتے ہی اس کی بھوک میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے لنچ کیا تھا؟ پتہ نہیں چلتے چلتے انہیں کیا سوچی تھی، وہ ایک دم رک کر اس سے پوچھنے لگے۔ جی سر، جھکے اور سر کے ساتھ وہ آہستگی سے بولی۔ نہ جانے کی عمر کو ایسا محسوس ہوا تھا کہ وہ ان سے نظریں چرا گئی۔ انہیں آفس کی طرف بڑھتے دیکھ کر صاحب حیران ہوئی تھی۔ میرا بھی خیال ہے پہلے کچھ کھا لیا جائے۔ وہ جیسے ہی چیئر پہ بیٹھی انہوں نے انٹرکام اٹھا کر نوید سے کچھ لانے کو کہا۔ تو آپ نے بھی لنچ نہیں کیا؟ غیر ارادی طور پر ہی یہ جملہ اس کے لبوں سے پھسل گیا۔ نہیں خیر، میرا تو لنچ گھر سے آتا ہے، البتہ تمہاری شکل دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے کل رات سے بھوکی ہو۔ ان کے اس قدر درست تجزیے پر وہ اندر ہی اندر خاصی جذبوز ہوئی تھی۔ چند ہی لمحوں میں نوید کھانا لے کر آ گیا تھا۔ صاحب کی بھوک چمک اٹھی، جی تو چاہ رہا تھا کہ سارے آداب و لحاظ بالائے طاق رکھ کے کھانے پہ ٹوٹ پڑے، لیکن دل پہ جبر کیے بیٹھی رہی۔ صرف 15 منٹ ہے تمہارے پاس، اور ہاں، دوسروں کا بدلہ اپنی ہی ذات سے لینا درست نہیں۔ صاحب ایک دم چونکی، عمر کمرے سے جا چکے تھے، سر جھٹک کر وہ بھی کھانے میں مشغول ہو گئی۔ یہ ایک نئی مصیبت ہے، اس سے کوفت سے سوچا۔ پچھلے چند دنوں سے وہ نوٹ کر رہی تھی جیسے ہی اس کے آنے جانے کا وقت ہوتا ہے اس گلی میں موجود 3-4 دکانوں والے گانے بلند آواز میں لگا دیتے تھے۔ ان میں سے 2 دکانیں تو وی جی سینٹر کی تھی، اور کل ہی ان دکانوں پر کھڑے 2-3 لڑکوں نے اس پر فکرے بھی کسی تھے۔ شاید انہیں بھی پتہ چل گیا تھا کہ ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے جو انہیں پوچھ سکے، اس لیے وہ شیر ہو رہے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی بزدل یا دبو قسم کی لڑکی تھی، بلکہ ایسی صورتحال سے اس کا سامنا ہی پہلی دفعہ ہوا تھا، اور مشکل تو یہ تھی کہ وہ گھر میں کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ کچھ کرنے کے بجائے الٹا وہ سب پریشان ہو جاتے۔ اور بالآخر ایک آئیڈیا اس کے ذہن میں آ ہی گیا تھا جس پر اس نے صبح ہی عمل کرنے کی ٹھان لی تھی۔ آج جلدی ہاسپٹل جانا ہے صاحب؟ اسے وقت سے پہلے تیار ہوتا دیکھ کر ماما نے پوچھا۔ جی ماما، لیکن آپ فکر مند ہو، بس آج کے دن ہی جلدی جانا ہے، ابھی میری نئی جاب ہے نا، اس لیے ان کا ہر حکم بلا چون و چرا ماننا پڑے گا۔ سینڈر کا اسٹرپ بند کرتے ہوئے وہ مصروف سے انداز میں بولے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن ناشتہ کر کے جانا، اسے تاکید کرتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گئی۔ آئینے میں ناقدانہ نظروں سے اپنا جائزہ لیتے ہوئے وہ بھی ان کے پیچھے چل پڑی۔ آج بڑی جلدی جا رہے ہو سرکار؟ ہم چھوڑ آئے۔ ویڈیو سینٹر کے دروازے میں استادہ وہ لفنگا دانتوں کی نمائش کر رہا تھا۔ صاحب کا خون کھول اٹھا۔ ان کم بختوں کو گھر میں چین نہیں پڑتا، صبح سویرے ہی یہاں آ جاتے ہیں شیطان کو راضی کرنے کے لیے۔ اس سے کلس کر سوچا، آج تمہیں بھی مزہ چکھا ہی دوں گی۔ مطلوبہ گیٹ کے سامنے رک کر اسے بیل دی تھی۔ جی
گیٹ کسی ملازم نے کھولا تھا اور کچھ حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ اس علاقے کے ناظم سعید صاحب کا گھر ہے؟ جی بالکل، ملازم نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے ان سے ملنا ہے، ایک ضروری کام ہے۔ وہ تو اسلام آباد گئے ہوئے ہیں، البتہ ان کے بیٹے ہیں، آپ اندر آ جائیں، میں انہیں اطلاع دے دیتا ہوں۔ سچ شکر اسے اندر بلانے کا خیال تو آیا، ورنہ صاحب کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ باہر سے ہی اسے ٹرخا دے گا، اور اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر وہ خود کسی دوسری طرف غائب ہو گیا تھا۔ 8-10 منٹ کے بعد ایک شخص کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے حلیے سے لگ رہا تھا وہ سویا ہوا تھا۔ السلام علیکم، صاحب نے کھڑے ہو کر سلام کیا تو اس کی سوئی جاگی آنکھیں پوری طرح سے کھل گئی۔ وعلیکم السلام، بیٹھیں پلیز۔ وہ جہاں اسے دیکھ کر حیران ہوا تھا، وہیں اپنے اس قدر رف حلیے پر شرمندہ بھی ہوا تھا۔ وہ الو کا پٹھا اگر یہ بھی بتا دیتا کہ لڑکی اس قدر خوبصورت بھی ہے تو میں کم از کم اس حلیے میں تو نہ آتا۔ اسے اب ملازم پہ غصہ آ رہا تھا۔ میں ڈاکٹر صاحب ہوں، تقریباً 1 ماہ ہوا ہے مجھے یہاں آئے ہوئے۔ اس سے گفتگو کا آغاز کیا۔ جی مجھے پتہ تو چلا تھا کہ ہاجرہ خالہ کے ساتھ ان کے رشتہ دار بھی آئے ہیں۔ ہاجرہ کے ساتھ خالہ کا لفظ شاید اس نے صاحب کی وجہ سے لگایا تھا۔ اتنے میں ہی وہی ملازم چائے کے ساتھ دوسرے لوازمات لے آئے۔ دونوں کو چائے سرو کرنے کے بعد وہ چلا گیا تو صاحب دوبارہ بولی، ایکچولی ایک کام پڑ گیا تھا آپ سے، میں اسی لیے آئی ہوں۔ سوری کہ میں نے آپ کی نیند میں خلل ڈالا، لیکن میرے پاس اور کوئی وقت بھی نہیں ہوتا۔ ارے نہیں، خلل کیسا، ہم یہاں عوام کی خدمت کے لیے ہی تو بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ آپ نے ناحق زحمت کی، مجھے بلوا لیا ہوتا۔ صاحب کا تیر خاص سے نشانے پر بیٹھا تھا۔ یہ تو آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ آپ دوسروں کے لیے اتنا نرم گوشہ رکھتے ہیں، اس نے توصیفی انداز میں کہا۔ بس جی، یہ تو اللہ کی دینا، کبھی غرور نہیں کیا۔ آپ اپنا مسئلہ بتائیں، میں ضرور اس کو حل کروں گا۔ اپنی تعریف پہ مسرور ہوتے وہ بظاہر انکساری سے بولا، دراصل بات یہ ہے کہ میں ہاسپٹل میں جاب کرتی ہوں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر سے اگلی گلی میں کچھ شاپس وغیرہ بھی ہیں، مجھے ان پر تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن روزانہ وہاں چند اوباش قسم کے لڑکے موجود ہوتے، اوپر سے مشکل یہ ہے کہ کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ صاحب نے رک کر سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ بالکل بالکل، آپ کو پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، میں آج سے وہ شاپس بند کروا دیتا ہوں، نہ رہے گا۔ 9 بجے کی بانسری، اس نے تو پتہ ہی صاف کر دیا۔ نہیں نہیں، میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ دراصل ان کا بلند آواز میں ڈیک لگانا اور ہوٹنگ کرنا مجھے سخت ناپسند ہے۔ صاحب نے اپنا نکتہ پھر واضح کیا۔ کوئی مسئلہ نہیں، آئندہ سے آپ کو وہاں کوئی بندہ بشر نظر نہیں آئے گا۔ کوئی اور خدمت ہمارے لائق ہو تو بتائیں، اس کے خوبصورت چہرے پہ نظر جماتے ہوئے وہ بولا۔ فی الحال تو یہی ہے، وہ دھیرے سے مسکرائی اور عازم سعید قربان ہو گیا۔ اسی وقت ایک نہایت موٹی اور سانولی عورت اندر داخل ہوئی، اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر عازم سعید کے چہرے پہ ناگواری کے تاثرات تیزی سے پھیلے تھے، جو صاحب سے ہرگز پوشیدہ نہ تھے۔ ایک تو ماں جی نے بھی اتنے غلط موقع پر انٹری دینی تھی، وہ خوف سے بڑبڑایا۔ بشیر بتا رہا تھا کہ کوئی بی بی بڑے صاحب سے ملنے آئی، اس کا وجود بمشکل سنگل صوفے پہ پورا آیا تھا۔ اپنے زیور کی ہر ممکن طریقے سے نمائش کرتے ہوئے نخوت سے بولی تھی۔ صاحب نے مختصر ترین لفظوں میں اپنا مسئلہ دوبارہ بیان کیا تھا۔ لو، یہ بھلا کوئی بات ہے؟ اس عمر میں لڑکی اگر ایسی حرکتیں نہیں کریں گی تو پھر کیا بوڑھے ہو کر کریں گے؟ وہ پہلے تو اتنی سی بات پہ حیران ہوئی، پھر سر جھٹک کر بے نیازی سے بولی، آپ کے لیے یہ عام سی بات ہوگی، لیکن مجھے ایسی غلط حرکتیں پسند نہیں، کیونکہ شریف لوگوں کا یہ شیوا نہیں۔ وہ اعظم کی طرف تائید طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ آف کورس، اتنی حسین صورت کی بھلا اعظم سعید تردید کر سکتا تھا؟ میں نے آپ کو پہلی دفعہ یہاں دیکھا ہے۔ آپ کی دفعہ، وہ لڑکی بولی۔ میں ڈاکٹر صاحب ہوں اور چند ہاں میں نے آپ کے بارے میں سنا تھا، وہ اس کی بات کاٹ کر بولی۔ امیزنگ، میں تو یہاں کافی فیمس ہو گئی ہوں۔ اس سے کندھے جھکائے، پھر رسٹ واچ پر ٹائم دیکھتے ہوئے وہ کھڑی ہو گئی۔ اوکے، تھینک یو سو مچ، مجھے اب دیر ہو رہی ہے، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ بات ادھوری چھوڑ کر اس نے اسے دیکھا۔ عازم سعید میرا نام ہے، آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم ہو تو آپ بلا جھجک کہہ سکتی ہیں۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ اس کی ماں نے خاصی غصیلی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ صاحب دل ہی دل میں مسکرا دی، پھر ان دونوں سے مصافحہ کیا۔ اس لڑکی نے تو خوش دلی سے ہاتھ ملایا تھا، جبکہ اس کی اماں نے بمشکل چند انگلیوں سے ہی اس کا ہاتھ چھوا تھا، جبکہ عازم کو اگر ماں کی پرواہ نہ ہوتی تو یقیناً اسے ڈراپ کرنے کی آفر بھی ضرور کرتا۔ ہاسپٹل میں بھی وہ کافی مسرور سی داخل ہوئی تھی۔ کافی عرصے بعد اسے محسوس ہوا تھا کہ وہ صاحب اکرام ہے۔ تیسری چوتھی سیڑھی پر ہی اسے ڈاکٹر عبدالرؤف مل گئے۔ ان کے ہمراہ ڈاکٹر عماد الحسن بھی تھے۔ آج ویلنٹائن ڈے تو نہیں، پھر یہ بوکے اور گفٹ، خوبصورت سے ریپر میں لپٹا گفٹ اور تازہ پھولوں کا بوکے ان کے ہاتھوں میں دیکھ کر وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ ارے آپ کو نہیں معلوم آج ڈاکٹر کاملہ کی برتھ ڈے ہے؟ عماد نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تو وہ بے اختیار اس کا سر نفی میں ہل گیا۔ اسے واقعی معلوم نہیں تھا، ورنہ کوئی چھوٹا موٹا گفٹ تو وہ لا ہی سکتی تھی۔ اسے ان سب نے کاملہ کو بہت اچھے طریقے سے وش کیا، اور عماد الحسن کے ہاتھ سے بوکے لیتے وقت اس کی پلکیں جھک کر لرزنے لگی تھی اور ہونٹوں پر بڑی خوبصورت سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ صاحب نے کچھ چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ صاحب، تمہارا یوں سوکھے منہ وش کرنا مجھے ہرگز ہضم نہیں ہو رہا۔
وہ اب اس کی طرف مڑی تھی. مجھے واقعی علم نہیں تھا. آئی ایم ریئلی ویری سوری. لیکن میرا گفٹ کیوں رہا؟ صاحب نے اسے تسلی دی. جی نہیں. اچھا بولو کیا لوگی؟ صاحب نے ہتھیار پھینک دیے. وہ سب مسکرانے لگی. ایک فینٹاسٹک سی نظم سناؤ، وہ بھی جلد از جلد، کیونکہ ڈاکٹر عمر مرتضیٰ کے آنے کا ٹائم ہو رہا ہے اور آج کے دن میرا ڈانٹ کھانے کا کوئی موڈ نہیں. اس نے تازہ پھولوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتے ہوئے کہا. لیکن کاملا، میرے ذہن میں اس وقت کوئی خاص نظم نہیں آ رہی. اس نے اپنی پریشانی بیان کی. لیکن کاملا بھائی، آج کے دن تو آپ کو ڈاکٹر کاملا کی فرمائش پوری کرنی ہی پڑے گی. عماد الحسن نے کاملا کی تائید کی تو بالآخر اسے ذہن پر زور ڈالنا ہی پڑا. ایک روز کوئی تو سوچے گا. فرزانوں کی اس بستی میں ایک شخص تھا، پاگل پاگل سا، پر باتیں ٹھیک ہی کہتا تھا. بارش کی طرح پرشور نہ تھا، دریا کی طرح چپ رہتا تھا. جن سے اسے پیار بلاکا تھا، تانے بھی انہی کے سہتا تھا. ایک شخص تھا، پاگل پاگل سا، پر باتیں ٹھیک ہی کہتا تھا. ایک روز کوئی تو سوچے گا. دنیا نے اسے کچھ بھی نہ دیا، پر اس نے جگ کو پیار دیا. جہاں روتے روتے کھو بیٹھا، دل ہنستے ہنستے ہار دیا. جو نظم لکھی بھرپور لکھی، جو شعر دیا شہکار دیا. کیوں جیتے جی درگور ہوا، کس چاہ پہ تن من وار دیا. تھا دشمن کون بیچارے کا، کس رنج نے اس کو مار دیا. ایک روز کوئی تو سوچے گا اور پہروں بیٹھ کے روئے گا. اس کی آواز کے سوز اور لہجے کی نمی کو اور کسی نے محسوس کیا ہو یا نہ کیا ہو، البتہ اندر داخل ہوتے ہوئے عمر مرتضیٰ نے ضرور محسوس کیا تھا. انہیں دیکھ کر وہ سب ایک دم الرٹ ہو گئے. ایکچولی مجھے بھی تمہاری برتھ ڈے کا علم نہیں تھا، اس سے فی الحال میں صرف تمہیں وش کر سکتا ہوں. صاحب کی طرح کوئی فرمائش ہرگز پوری نہیں کر سکتا. صاحب پہ ایک نظر ڈالنے کے بعد وہ کاملا کی طرف متوجہ ہو کر بولے، اور صاحب کو نہ جانے کیوں اس دم خجالت نے آن گھیرا تھا. نو سر، آپ کا وش کر دینا ہی کافی ہے. وہ شگفتگی سے بولی. تو پھر میری طرف سے سالگرہ مبارک. اور ہاں، آپ سب کا لنچ آج میری طرف سے ہوگا. اور آئی تھنک کہ اب ٹائم ہو چکا ہے. جی سر. وہ سب ایک ایک کر کے باہر نکل گئے. کاملا نے باہر نکلتے وقت ایک مرتبہ پھر اسے تھینکس کہا تھا. شکر تھا آج آؤٹ ڈور میں ڈاکٹر عبدالرؤف اور ڈاکٹر نازیہ کی ڈیوٹی تھی. ڈاکٹر عمر مرتضیٰ نے انہیں لنچ اپنی طرف سے کروایا تھا. آج ڈیوٹی کے دوران کئی بار اسے ایسے محسوس ہوا تھا جیسے ڈاکٹر عمر نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیا ہو. وہ اگرچہ کچھ کنفیوز ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی اپنا وہم سمجھ کر جھٹلاتی رہی. ایک بات کہوں صاحب؟ وہ اس وقت واپسی کے لیے پرتو رہی تھی جب اس کے برابر چلتے ہوئے ڈاکٹر عمر نے کہا. صاحب نے رک کر سوالی نظروں سے انہیں دیکھا. تم اتنی اداس کیوں رہتی ہو؟ کوئی دکھ ہے؟ ان کی گہری سی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ پوچھ رہے تھے. صاحب ان کی بات پر سنسی ہو گئی. پتہ نہیں اس کا چہرہ واقعی کھلی کتاب کی مانند تھا یا پڑھنے والے کو ہی کمال کی مہارت حاصل تھی. اس سے تو اپنا آپ کبھی خود سے بھی شیئر نہیں کیا تھا، پھر دوسروں کو نہ جانے کیسے محسوس ہو جاتا تھا. کوئی دکھ؟ وہ زیر لب بڑبڑائی. پھر بے اختیار ہی اس کا سر نفی میں ہل گیا. آنکھیں خود بخود ہی بھیگنے لگی تھی اور پتہ نہیں کہ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اس شخص سے اپنے دکھ شیئر کرے. آئی ایم سوری، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا. اس کی بھیگی پلکیں انہیں پریشان کر گئی تھی. کوئی بات نہیں. ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ دار آئی. میں چلتی ہوں، ٹائم اوور ہو رہا ہے. اس سے بیرونی گیٹ کی طرف جانے والے راستے پہ قدم بڑھا دیے. کوئی دکھ ہے؟ رات کو بستر پر لیٹتے ہوئے یہ جملہ اس کے کانوں میں گونجا تھا. کوئی دکھ؟ تم کس دکھ کی بات کرتے ہو؟ یہاں نہ جانے کتنے دکھ پل رہے ہیں اور پتہ نہیں کبھی ختم بھی ہوں گے، یا ان دکھوں کی عمر ہماری زندگیوں سے بھی زیادہ ہے. کوئی ایک ہو تو تمہیں بتا سکوں. وہ نئے سرے سے بکھرنے لگی تھی. آج چھٹی کا دن ہونے کے باعث وہ کافی دیر تک عقل مندی سے لیٹی رہی. ماما ایک دو دفعہ سے جگانے بھی آئی، لیکن پھر واپس چلی گئی. کچھ دیر بعد وہ خود ہی اٹھ کر باہر چلی آئی. منہ ہاتھ دھونے اور برش کرنے کے بعد وہ برآمدے میں آ گئی. برآمدے کے ایک کونے میں عالیہ مشین رکھے کپڑے سلائی کرنے میں مصروف تھی. صاحب ناشتہ لاؤں تمہارے لیے؟ اس کے بیٹھتے ہی ماما نے پوچھا. فی الحال تو چائے ہی لا دے، اب کھانا تو دوپہر میں ہی کھاؤں گی. وہ وال کلاک کی طرف دیکھتے ہوئے بولی جو 11 بجا رہی تھی. تمہیں دیکھ کر دل چاہتا ہے میں بھی کپڑے سلائی کرنا سیکھ لوں. عالیہ کو دیکھتے ہوئے وہ بولی. یہ تمہارے بس کی بات نہیں. عالیہ نے ایک نظر اسے دیکھ کر مسکرا کر کہا. ارے تم مجھے نہیں جانتی، میں ہر فن مولا ہوں. اس نے خود ہی اپنی تعریف کی. جانتی ہوں تمہیں کتنے پانی میں ہو، ایک سوئی تو پکڑنا آتی نہیں، پورا سوٹ کیسے سلائی کرو گی؟ عالیہ کی اس بات پر وہ سر کھجانے لگی. اسی وقت ماما چائے کے ساتھ بسکٹ لے آئیں تو وہ پوری دل جمی سے ناشتہ کرنے لگی. عالیہ کچھ دیر پر سوچ نظر سے اس کی طرف دیکھتی رہی. ماما باہر جا چکی تھی. صاحب ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتاؤ گی؟ بالآخر اس سے پوچھ ہی لیا. کیا؟ چائے کا آخری سپ لے کر اس نے خالی کپ نیچے رکھ دیا. معتجب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا.
تم سعید صاحب کے گھر گئی تھی؟ اس کی نظریں ابھی تک اس کے چہرے پہ مرکوز تھی۔ ہاں، اس نے بے ساختہ طویل سانس کھینچی۔ تمہیں پتہ چل ہی گیا تو پھر وجہ بھی معلوم ہو گئی ہوگی۔ تم کم از کم مجھ سے مشورہ تو کر لیتی۔ اس کے لہجے میں دکھ کی آمیزش تھی۔ تم سے مشورہ کرنا سوائے تمہیں پریشان کرنے کے اور کچھ نہ تھا، اور پھر میرا خیال نہیں کہ یہ کوئی اتنا اہم مسئلہ تھا۔ پھر بھی اگر تم کسی بات پر ہرٹ ہوئی ہو تو آئی ایم سوری۔ اس نے وضاحت کرنے کے ساتھ ساتھ معذرت بھی کی تھی۔ نہیں، میں ہرٹ نہیں ہوئی، میں تو بس اس وجہ سے پریشان ہو رہی تھی کہ تمہاری ملاقات سعید صاحب کے بجائے ان کے بیٹے سے ہو گئی۔ اگرچہ سعید صاحب خود بھی کوئی اتنے نیک نہیں ہیں، لیکن پھر بھی بظاہر ہمارے حق میں بہتر ہی ہیں، لیکن ان کا بیٹا بالکل بھی اچھا نہیں ہے، نہایت لوز کریکٹر، اوپر سے پیسے کی فراوانی۔ ایسے لوگ کسی کی بھی عزت کرنا نہیں جانتے۔ وہ ہر لڑکی کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پریشانی اس کے چہرے سے ہی نہیں بلکہ لہجے سے بھی عیاں تھی۔ ڈونٹ وری عالیہ، میں کوئی بچی نہیں ہوں جسے اعظم سعید لالی پاپ دے کر بہلا لے گا۔ میں کم از کم اچھے برے میں تمیز تو کر ہی سکتی ہوں، اور جس دن وہ میرے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کرے گا تو نتائج کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ وہ لاپرواہی سے سر جھٹک کے بولی۔ پھر بھی تمہیں میں محتاط رہنے کی تلقین ضرور کروں گی۔ اوکے باس۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے وہ حاتمی انداز میں بولی تو عالیہ مسکراتے ہوئے دوبارہ سلائی مشین پر جھک گئی۔ وہ بھی وہاں سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ ماما سبزی بنانے میں مصروف تھی۔ وہ خاموشی سے ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ صاحب نہا لو بیٹا، فریش ہو جاؤ گی۔ سست ہو رہی ہو؟ ماما نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی دل نہیں چاہ رہا۔ وہ کسل مندی سے وہیں بیٹھی رہی۔ یہ تو پرانی عادت ہے تمہاری، ماما نے کچھ خفگی سے اسے گھورا۔ ایک تو پتہ نہیں تمہارا نام صاحب کس نے رکھ دیا ہے۔ وہ اکثر اسے چڑھانے کے لیے ایسے ہی کہتا۔ جس نے بھی رکھا ہو، تمہارے پیٹ میں کیوں مروڑ اٹھ رہے ہیں؟ تیکھے چتون سے بولی۔ دراصل صاحب کا مطلب ہے بادل، اور بادلوں کو تو پانی سے بڑی انسیت ہوتی ہے، جبکہ تم تو پانی کے نام سے ہی دور بھاگتی ہو۔ کچھ تو اپنے نام کی لاج رکھ لو۔ وہ دہائی دیتا۔ تو تم اپنا نام صاحب رکھ لو، پھر شوق سے سارا دن پانی میں تیرتے رہنا، مجھے قطعاً کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ وہ کون سا کسی سے کم تھی جو پیچھے رہتی؟ صاحب میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ ماما کی آواز نے ایک دم سے اسے حال کے تلخ ماحول میں لاپٹ کھا تھا۔ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ چاول بناؤ تمہارے لیے یا روٹی؟ وہ سبزی والی ٹوکری اٹھا کے کھڑی ہو گئی۔ ان کے لہجے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ یہ سوال پہلے بھی اسے پوچھ چکی ہیں۔ جو مرضی بنا لے، میں تب تک ذرا فریش ہو لوں۔ اسے اپنی ہی آواز اجنبی سی محسوس ہوئی۔ وہ اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی اور ماما صرف بند دروازے کو دیکھ کر رہ گئی۔ موسم کے تیور صبح سے ہی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ آسمان پر کبھی گہرے بادل ہو کر پورے آسمان پہ چھا جاتا، کبھی مطلع بالکل صاف ہو جاتا۔ بوا تو صبح سے اسے کہہ رہی تھی کہ موسم ٹھیک نہیں لگ رہا، آج چھٹی کر لو، لیکن وہ انسنی کر گئی۔ اب اتنی سی بات پر وہ کیوں چھٹی کر کے بیٹھ جاتی؟ یار صاحب، کیوں صبح سے آنکھ مچولی کھیل رہی ہو؟ ایک ہی دفعہ کھل کر برس جاؤ۔ وہ جنرل وارڈ کا راؤنڈ لگا کر باہر نکلی تھی جب ڈاکٹر کاملا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، افسوس کہ میں وہ صاحب نہیں ہوں۔ اس کی بات سمجھ کر وہ مسکرا دی۔ پھر بھی کچھ نہ کچھ تو کمٹمنٹ تو ہوگی نا؟ اس نے پر امید نظروں سے اسے دیکھا۔ فی الحال تو نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا مطلب ہے مستقبل میں امید لگائی جا سکتی ہے۔ وہ ابھی بھی اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ کہہ سکتے ہیں کیونکہ امید پہ دنیا قائم ہے۔ اس کی بات پر ڈاکٹر کاملا مسکراتی ہوئی آگے بڑھ گئی تو وہ بھی ڈاکٹر عمر کے روم کی طرف چلی گئی کہ اسے ابھی ایک پیشنٹ کا کیس ڈسکس کرنا تھا۔ شام تک وہ اتنی مصروف رہی کہ موسم کی خرابی بھی اس کے ذہن سے نکل گئی۔ اب جو ڈیوٹی آف ہوئی تو باہر نکل کر اس سے دیکھا بادلوں کے بڑے بڑے ٹکڑے تیزی سے آسمان پر پھیل رہے تھے۔ یا اللہ، ابھی بارش نہ ہو، میں گھر تو پہنچ جاؤں۔ اسے ایک دم ہی فکر لاحق ہو گئی۔ چند لمحوں میں ہی آسمان کا رنگ گہرا ہو گیا تھا۔ بادلوں سے سارا آسمان ڈھک گیا تھا۔ صاحب یہاں کیوں کھڑی ہو؟ وہ جو فکر مندی سے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی ڈاکٹر عمر مرتضیٰ کی آواز پہ چونک کے مڑی تھی۔ بس سر میں نکلنے ہی والی تھی۔ پریشانی کے آثار اس کے چہرے سے صاف عیاں تھے۔ اس قدر خراب موسم میں کس طرح گھر جاؤ گی؟ اندر آ جاؤ، میں ڈرائیور سے کہتا ہوں تمہیں چھوڑ آئے۔ اس کی پریشانی بھانپتے ہوئے نرم لہجے میں بولا۔ تھینک یو سر، میں چلی جاؤں گی۔ کم آن صاحب، ابھی بارش ہونے والی ہے اور موسم کے تیور سے لگ رہا ہے کہ بارش بھی اچھی خاصی ہوگی۔ انکار اور اقرار کے درمیان ڈولتے ہوئے اس نے بالآخر عقل مندی سے کام لیتے ہوئے ان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ان کے ہمراہ وہ آفس میں چلے۔ ابھی اس نے اندر قدم ہی رکھا تھا کہ بادل زور سے گرجے اور ساتھ ہی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ بے ساختہ ہی وہ کھڑکی کی طرف لپکی اور تیز برستی بارش کو دیکھنے لگی۔ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بارش ذرا ہلکی ہوتی ہے تو میں ڈرائیور سے کہتا ہوں کہ تمہیں چھوڑ آئے۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ آسمان کو برستے ہوئے دیکھ کر وہ مزید پریشان ہو گئی ہے۔ یہ بارش کتنی ظالم ہوتی ہے نا، کبھی کبھی یہ ہم سب کچھ چھین لیتی ہے، حتیٰ کہ ہمارا وجود بھی۔ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ بارش ہوئی تھی اور وہ بارش شدت کرب سے اس نے آنکھیں میچ لی۔ اس کا دل و دماغ کہیں ماضی میں پرواز کرنے لگا تھا۔ صاحب، اسے یوں گمسم دیکھ کر وہ اس کے قریب چلے آئے۔ اس کے پکارنے پر صاحب نے ذرا سا رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ آنسوؤں سے لبریز بھیگی بلکہ ڈبڈبائی آنکھیں۔
کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ اور صاحب کا جی چاہا تھا اس وقت دھاڑے مار مار کے روئے، اتنا روئے کہ سارے غم سارے دکھ آج آنسوؤں میں ہی بہہ جائیں۔ لاکھ ضبط کی کوشش کے باوجود چند آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر گالوں پہ لڑک آئے تھے۔ تم بولتی کیوں نہیں ہو صاحب؟ ایک طویل خاموشی پہ وہ زچ ہو کے بولے۔ میرے پاس کوئی لفظ بھی نہیں ہے۔ اس کا لہجہ بھی بھیگا ہوا تھا۔ ادھر بیٹھو، اسے کھڑکی سے ہٹا کر انہوں نے ساتھ رکھ کے صوفے پہ بٹھایا اور اس سے کچھ فاصلے پہ خود بیٹھ کے، اب بتاؤ کیا بات ہے؟ صاحب نے ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر پتہ نہیں اسے کیا ہوا کہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ پتہ نہیں کب سے رکا ہوا غبار آنسوؤں کی شکل میں بہنے لگا۔ عمر اس اچانک صورتحال پہ گھبرا اٹھے۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اسے کس طرح چپ کرائیں۔ کچھ دیر انہوں نے اسے کھل کر رونے دیا۔ کتنا مشکل ہے اسے سمجھنا۔ کاش میں کبھی اس کی خوبصورت آنکھوں میں جمے دکھ کو پگھلا سکتا، کاش میں اس کے دل سے رنج و غم کو کھرچ سکتا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہے تھے، مجھے گھر جانا ہے۔ بالآخر اس کے آنسو تھم ہی گئے تھے۔ اس کی بات کا جواب دیے بغیر عمر نے خاموشی سے اٹھ کر ٹیبل سے ٹیشو باکس اٹھایا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ سخت ندامت محسوس کرتے ہوئے اس نے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اپنے آنسو صاف کیے۔ پتہ نہیں اس شخص کے سامنے وہ خود کو اتنا کمزور کیوں محسوس کرتی تھی۔ مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ تمہارے ان آنسوؤں کی کیا وجہ ہے، لیکن مجھے اس سے دکھ ضرور پہنچا ہے۔ میں تم سے کسی قسم کے بلند و باک دعوے تو نہیں کرتا، لیکن اگر تم چاہو تو اپنی پرابلم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ دکھ ختم تو نہیں ہوگا، البتہ ہلکا ضرور ہو جائے گا۔ خاموشی کے ایک طویل وقفے کے بعد اسے عمر مرتضیٰ کی آواز سنائی دی۔ وہ کیسے ان پر بھروسہ کر لیتی؟ اس کا تو اپنی ذات سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ البتہ دل میں کہیں یہ صدا ابھری تھی کہ یہ شخص ناقابل اعتبار نہیں، اور دل نے تو اسے ہمیشہ ہی خوار کیا تھا۔ اب مزید کسی بھی قسم کی ذلت اٹھانے کی اس میں سکت نہ تھی، لہٰذا اس نے اندر کا درد اندر ہی رہنے دیا۔ عمر مرتضیٰ نے اس کی طرف دیکھا۔ گنیری پلکیں جھٹکی ہوئی تھی اور لب باہم بھینچے ہوئے تھے، گویا خود کو کچھ کہنے سے سختی سے روکا گیا ہو۔ انہوں نے بے اختیار ایک طویل سانس کھینچی، پھر کھڑکی کے پار دیکھا جہاں بارش میں زیادہ تو نہیں البتہ کسی قدر کمی آ چکی تھی۔ وہ اس ٹیبل کے قریب آئے اور انٹرکام پر اطلاع دینے لگے، فرید سے کہو ڈاکٹر صاحب کو ان کے گھر چھوڑ آئے۔ ریسیور رکھ کر وہ ٹیبل کے پار رکھی چیئر پر بیٹھ گئے۔ صاحب نے آہستگی سے پلکیں اٹھا کر دیکھا، وہ اسی طرف دیکھ رہے تھے۔ نظروں کے تصادم پہ اس نے فوراً پلکیں جھکا لیں اور کھڑی ہو گئی۔ میں نے فرید سے کہہ دیا ہے، وہ تمہیں گھر تک چھوڑ آئے گا۔ اسے کھڑا ہوتا دیکھ کر وہ بولے، تھینک یو۔ یوں ہی نگاہیں جھکائے اس نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک سی عادتیں اور فطرتیں نہیں بخشیں، کبھی موقع ملا تو آزما کے دیکھ لینا۔ اپنے عقب سے اسے آواز سنائی دی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا ہینڈل پہ رکھا ہاتھ ساکت ہوا اور اگلے ہی لمحے وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ ماما کی بات سن کے جہاں وہ ٹھٹکی تھی وہیں عالیہ نے بے ساختہ مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ ماما اور بوا کے علم میں ہرگز نہیں تھا کہ وہ سید صاحب کے گھر پہلے بھی ایک دفعہ جا چکی ہے۔ صرف عالیہ کو خبر تھی اور اس نے بھی دونوں خواتین کو بے خبر رکھنا ہی مناسب سمجھا۔ لیکن انہیں صاحب کے بارے میں پتہ کیسے چلا؟ اس بات پہ ماما کو کچھ حیرت ہوئی۔ لو بھلا یہ کون سا اتنی بڑی بات ہے؟ آخر کو وہ انہی گلیوں سے گزر کر جاتی ہے، بوا نے کہا تو ماما سر ہلانے لگی۔ پہلے تو میں پریشان ہوگی جب اس نے کہا کہ باجی صاحب کو سعید صاحب بلا رہے ہیں۔ میں سمجھی شاید گھر میں کوئی بیمار پڑ گیا اس لیے صاحب کو بلوا رہے ہیں۔ پھر اس عورت نے خود ہی بتایا کہ بیمار تو کوئی نہیں، ویسے ہی کوئی کام ہے، تو وہ کہہ رہی تھی کہ سعید صاحب خود ہی آ رہے تھے۔ پھر کہنے لگے کہ ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، اس لیے مجھے اکیلے جانا اچھا نہیں لگتا۔ بوا پوری تفصیل سے بتا رہی تھیں۔ آپ کے خیال میں انہیں مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ اپنے ذہن میں کل بلاتے سوال کو وہ لبوں پہ لے ہی آئی۔ آپ سے ووٹ مانگنا ہوگا۔ جواب زرش کی طرف سے آیا تھا۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تمہاری زبان کو تالا نہیں لگ سکتا؟ بوا نے اسے گھور کر، جانے دیں، بوا بچی ہے۔ ماما نے اس کی حمایت کی تو وہ خوش ہو گئی۔ ارے ایسی بچیاں ہوتی ہیں، پوری پکی عمر کی باتیں کرتی ہے، 7 محلوں سے اکیلے لڑ لیتی ہے۔ بوا کی اتنی مبالغہ آرائی پہ اس کے ساتھ ساتھ عالیہ بھی مسکرا دی۔ صاحب اٹھ کر عالیہ کے پاس چلی آئی۔ اس کا سوال تو درمیان میں ہی رہ گیا تھا۔ تم تو اب جاؤ گی؟ وہ ہنڈیاں بھون رہی تھی۔ صاحب اس کے قریب ہی تھوڑے فاصلے پہ کھڑی ہو گئی۔ ظاہر ہے اس نے مختصراً کہا۔ وہ منتظر تھی کہ عالیہ کوئی رائے دے، آخر وہ یہاں سب کے بارے میں جانتی تھی۔ بہتر ہوگا کسی کو ساتھ لے کے جاؤ۔ ہنڈیا میں پانی کا چھینٹا مارتے ہوئے وہ بولی، زرش کو لے جاؤ۔ مسکراہٹ ہونٹوں میں دباتے اس نے عالیہ کی طرف دیکھا۔ اس کے مسکرانے پہ عالیہ نے اسے گھورا تھا۔ سعید صاحب اچھے انسان ہیں، لیکن ان کی بیوی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتی، اور ہاں ان کا سپوت عازم سعید کافی بگڑا ہوا لڑکا ہے، زیادہ منہ لگانے کی ضرورت نہیں، البتہ بیٹی قدرے سلجھی ہوئی ہے۔ اس کی معلومات پر وہ سر ہلاتی رہی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ بوا کے ساتھ سعید صاحب کے گھر پہ موجود تھی۔ ہمیں بہت خوشی ہوئی تھی یہ سن کر کہ ہمارے علاقے میں اب ڈاکٹر آ گئی ہے۔ ادھر تو کوئی ڈھنگ کی ڈاکٹر ہی نہیں۔ سلام دعا کے بعد سعید صاحب اس سے مخاطب ہوئے۔ ان کے دائیں طرف عازم سعید بھی براجمان تھا، جبکہ بائیں طرف رکھے ہوئے صوفے پر ان کی بیوی اور بیٹی موجود تھی۔
लेकिन मैंने तो यहाँ 1-2 डॉक्टर्स के क्लिनिक देखे हैं। उनकी बात के जवाब में साहब ने कहा, ओ बेटा वो तो मर्द डॉक्टर हैं और ये इतना बड़ा शहर तो है नहीं, और वैसे भी हमारे इलाके की औरतें मर्दों के पास कम ही जाती हैं। साहब को समझ नहीं आ रहा था कि उसे यहाँ बुलाने का क्या मकसद था। इससे पहले कि वो कुछ कहती, मुलाजमा ट्रॉली धकेलती अंदर आई। जूस के खूब बड़े बड़े ग्लास सबको सर्व करने के बाद वो उसी खामोशी से वापस चली गई। किस हॉस्पिटल में जॉब करती हैं आप? ये सवाल आजिम सईद ने किया था। मुस्तफ़ा हॉस्पिटल में। वो उसकी तरफ मतवज्जा हुई। वो तो काफ़ी दूर है, आपको तो खासी दुश्वारी होती होगी। वो दोबारा बोला, नजरें मुसलसल उसके सरापे का तवाफ कर रही थी। नहीं खैर, अब तो आदत हो गई है। वो कंधे झुकाते हुए बोली, अरे मैं तो 2 मिनट इन लोकल गाड़ियों का सफ़र नहीं कर सकती। ट्रैफिक का धुआं, तौबा तौबा, ऐसे में तो बंदा खुद बीमार पड़ जाए। किसी दूसरे का इलाज क्या करना। ये राय उनकी वालिदा मोहतरमा की थी, जो लहजे में गरूर और तकब्बुर समाये नाक चढ़ा के बोल रही थी। साहब ने कुछ कहने की बजाय खामोश रहना ही मुनासिब समझा था। अलबत्ता उनके साथ बैठी उनकी बेटी ने नागवारी से पहलू बदला था। देखो बेटा, बात दरअसल ये है कि हम चाहते हैं कि तुम्हें यहाँ ही एक छोटा मोटा सा हॉस्पिटल खोल दें। इस तरह यहाँ की औरतों को भी मसला हल हो जाएगा और तुम्हें भी इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो 1-2 डॉक्टर और बुलवा लूँगा। हमारी हवेली बहुत बड़ी है, उसके एक हिस्से में ही बड़े आराम से हॉस्पिटल बन जाएगा। अखराजात सारे हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन तजवीज़ तुम्हारी ही होगी और तनख्वाह की तुम फिक्र ना करो। हम तुम्हें तुम्हारे हॉस्पिटल की जॉब से ज़्यादा ही देंगे। इस तरह तुम्हें भी बसों में धक्के नहीं खाना पड़ेंगे और हमें भी आसानी हो जाएगी। तुम्हारा भी भला होगा और हमारा भी। उनकी पूरी बात सुनकर साहब का दिमाग भग से उड़ गया। उसे हरगिज़ तवक्को नहीं थी कि वो उसे कोई ऐसी ऑफ़र करेंगे। हालांकि उसे इस पेशकश पे तो उसे खुश होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्या बात थी, उसका दिल अंदर से इस बात पे रजामंद नहीं हो रहा था। उसकी छठी हिस्स अंदर कहीं खतरे का अलार्म बजा रही थी। मैं तो उसी दिन से ये सोच रहा था, फिर बाबा साईं ही यहाँ नहीं थे, अब वो आए हैं तो मैंने अपना आइडिया उनके सामने पेश किया। आज़िम सईद ने फिर गुफ्तगू में हिस्सा लिया। मुझे तो बड़ी खुशी हुई थी। फिर बेटा तुम देख लो, जिस दिन तुम कहोगी काम शुरू करवा दूंगा। वो अब साहब की तरफ देख रहे थे। मैं चंद दिनों तक आपको बता दूंगी। वो मुश्किल तमाम वो जुमला बोल पाई थी। हाँ हाँ, आप अच्छी तरह सोच लें, आखिर को सारा निज़ाम आपके हाथ पर में होगा। वो बात को अपने मतलब का ही रंग दे गया। अच्छा बेटा जी और बहन जी, मुझे एक ज़रूरी काम है, आप खाना खाकर जाइएगा। सईद साहब खड़े होते हुए बोले तो फिर अपनी बेटी से मुखातिब हुए, सादिया पुत्र खाने वाने का इंतज़ाम करो। वो कमरे से बाहर निकले तो उनकी बेगम भी उनके पीछे चल पड़ी। आपका बहुत शुक्रिया, हम खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे, अब देर हो रही है, हम चलते हैं। सादिया को खड़े होते देखकर वो फौरन बोल उठी, आपने करीब ही तो जाना है, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, अभी खाना लगवा देती हूँ। उसने इसरार किया, नहीं बेटा, खाना फिर कभी सही। बुआ भांप गई थी कि वो मजीद ठहरना नहीं चाहती, इसलिए उसकी हिमायत में बोल उठी, आप मेज़बानी का शर्फ हमसे छीनकर कुछ अच्छा नहीं कर रही मिस साहब। आज़िम सईद खासी लगावट से बोला, फिर कभी सही, इस वक्त बिल्कुल भी तलब नहीं है खाने की। प्लीज़। मुलतजी नज़रों से उसे देखते हुए वो खड़ी हो गई। हमारी मजबूरी सिर्फ इतनी है कि आपकी बात रद्द नहीं कर सकते, आपका हुक्म सर आंखों पर। उसे छोड़ने वो गेट तक आया। बुआ सादिया के साथ कोई बात कर रही थी, जबकि वो उसके साथ ही था। मैं आपका मुंतज़िर रहूंगा। गेट से निकलते हुए उसे आज़िम सईद की आवाज़ सुनाई दी और साहब का जी चाह के बगैर किसी लिहाज के एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे दे मारे। या कम अज़ कम उसकी नज़रों में ही धूल झोंक दे कि वो उसे तकना तो बंद करे। अभी ये आजमाइश बाकी थी। उसके दिल में टीस उठी। बुआ शायद उससे कुछ कह रही थी, लेकिन वो सुन कब रही थी। घर पहुंचते ही बुआ ने सारी तफसील उनके गोशगुजार कर दी। मेरा तो ख्याल है कि अच्छा आइडिया है, इसमें साहब को भी काफ़ी आसानी रहेगी। मामा ने इजहार ख्याल किया, फिर उसकी तरफ देखकर पूछने लगी, तुम क्या कहती हो साहब? फ़िलहाल तो कुछ नहीं कह सकती, उसने गोलमोल सा जवाब दिया और उठ खड़ी हुई। अगले दिन वो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो रही थी जब उसे बाहर से आवाज़ सुनाई दी। शायद कोई औरत आई है पड़ोस से। उससे खुद ही अंदाज़ा लगाया। शोल्डर बैग उठा के वो बाहर निकलने वाली थी जब कोई औरत अंदर दाखिल हुई। सलाम डॉक्टर साहिबा। उसने अंदर आते ही सलाम जड़ा। साहब ने कुछ चौंक कर उसकी तरफ देखा। ये वही औरत थी जो कल सईद साहब के घर में उसे जूस सर्व करने आई थी। वो जी, मेरे पेट में हर वक्त दर्द सा रहता है, कोई दवा शवा लिख दे। आज मेरा साईं भी घर पे है, ला देगा, वरना फिर पूरा हफ्ता बिस्तर पर ही पड़ी रहूंगी। अपना दायां हाथ पेट पर रखे वो ऐसे बोल रही थी जैसे वाकई दर्द में मुब्तला हो। देखो, टैबलेट तो मैं लिख देती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ परहेज़ भी करना होगा। वह शोल्डर बैग की जिप खोलकर उसमें कागज़ और पेन निकालकर टैबलेट लिखने लगी। इतने में वो औरत उसके बिल्कुल करीब आ गई। डॉक्टर साहिबा, मुझे सादिया बीबी ने भेजा है कि ये रुका आपको दे दूँ। उसने अच्छी तरह इत्मीनान कर लेने के बाद, अंदर और कोई मौजूद नहीं है, अपनी फोल्ड की हुई आस्तीन को खोलकर उसमें से एक कागज़ निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। साहब बेहद हैरान हुई। अलबत्ता वो तयशुदा कागज़ उसने उसके हाथ से ले लिया था। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। वो दवा वाला पर्चा उसके हाथ से पकड़कर उसी तरह दर्द से निढाल सूरत बनाती बाहर निकल गई। साहब ने जल्दी से तयशुदा कागज़ खोला। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। आपको यकीनन हैरत हो रही होगी, लेकिन आपको मतला करने का मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। आपको कल मेरे वालिद और भाई ने जो ऑफ़र की है, आप प्लीज़ उन्हें किसी तरह से इनकार कर दें। आप यकीन जाने, ये आप और हम सब के हक़ में बहुत बेहतर है, क्योंकि
در حقیقت یہ ہاسپٹل نہیں بلکہ یہاں کے جاگیرداروں کے لیے عیاشی کا اڈا ہوگا۔ اس حویلی کے اندر جو کھچڑی پکتی ہے وہ بہت زہر آلود ہے۔ مجھے یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کبھی موقع ملے تو ضرور تفصیلی بات کروں گی۔ آپ پلیز ان کی باتوں میں مت آئیے گا۔ آپ بہت سادہ ہیں، میں نہیں چاہتی کہ آپ کا کوئی نقصان ہو۔ آپ کی خواہ سعدیہ سعید خط پڑھ کر وہ واقعتاً نہیں بلکہ حقیقتاً چکرا کر رہ گئی تھی۔ ماما باہر سے اسے آوازیں دے رہی تھی کہ ناشتہ کر لو۔ بمشکل اپنے دماغ کو کنٹرول کر کے اس نے چند لقمے زہر مار کیے۔ چائے پینے کا وقت نہیں تھا۔ وہ یوں ہی باہر نکل گئی۔ ہاسپٹل میں بھی سارا دن وہ الجھی رہی۔ دماغ اتنا چکرایا ہوا تھا کہ اسے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ سوچ کر اس کا دماغ شل ہو گیا تھا، لیکن کوئی بھی حل اس کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنا مسئلہ کس سے شیئر کرے۔ گھر میں کسی سے کچھ کہنا ان کی پریشانی میں اضافہ کرنے کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ وہ سیدھی طرح سعید صاحب کو انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آخر کو اسے اس علاقے میں رہنا تھا اور ان کے اثر و رسوخ سے اتنے عرصے میں وہ واقف ہو گئی تھی۔ اوپر سے سعدی کے مبہم سے خط نے اسے مزید پریشانی سے دوچار کر دیا تھا۔ کاش کبھی تم جان سکو صاحب کہ اس وقت کتنی پریشان ہے۔ وہ تصور میں ہی کسی سے مخاطب ہوئی تھی۔ بہت پریشان لگ رہی ہو، خیریت ہے؟ اس کا چہرہ دیکھ کر عمر سے رہا نہیں گیا۔ صاحب نے بے ساختہ انہیں دیکھا۔ یہ شخص ہر دفعہ میرا دکھ بانٹنے چلا آتا ہے اور پتہ نہیں کیوں دل چاہتا ہے کہ سارے دکھ درد اسے سونپ کر خود شانت ہو جاؤں۔ جی وہ بس ایک گھریلو مسئلہ ہے۔ پتہ نہیں کیسے اس کے منہ سے پھسل گیا، حالانکہ اس کا جواب ہر دفعہ سوائے طویل خاموشی کے اور کچھ نہ ہوتا تھا۔ عمر نے کس قدر حیرت میں گھر کر اسے دیکھا، پھر قدرے خوشگوار لہجے میں بولا، مسائل عموماً گھریلو ہی ہوتے ہیں اور گھر والوں سے ہی ڈسکس کیے جاتے ہیں، لیکن آپ میرے گھر والے تو نہیں۔ وہ لفظوں کے مفہوم پر غور کیے بغیر بولی، گھر والا؟ ویسے یہ لفظ کس اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے؟ ان کے لبوں پر شوق مسکراہٹ ابھری تھی۔ صاحب کا چہرہ ایک بار کی سرخ ہوا تھا۔ عمر نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ اس وقت کو پچھتا رہی تھی جب اس کے لبوں سے الفاظ پھسل گئے تھے۔ فی الحال عمر نے ٹکڑا لگایا، میرا آف ہو گیا، میں جا رہی ہوں۔ وہ کھڑی ہو گئی، پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے وہ تیز قدموں سے چلتی باہر نکل گئی۔ عمر پرسوچ نظروں سے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ لگتا ہے گلیشیئر پگھلنے لگا ہے۔ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے سرکار۔ تیسرے چوتھے روز ہی عازم سعید اس سے ٹکرا گیا تھا۔ وہ ہاسپٹل جا رہی تھی۔ اب پتہ نہیں وہ اتفاقاً اس کے راستے میں آ گیا تھا یا جان بوجھ کر۔ صاحب کے لیے اندازہ لگانا مشکل تھا۔ میں سمجھی نہیں، اس نے کچھ متعجب ہو کر کہا۔ ہم نے قرض کی تھی، اگر ذہن میں ہو تو۔ اس نے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑا۔ ہاں وہ ہاسپٹل والی بات۔ دراصل مجھے اس کا کچھ تجربہ نہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ میری بجائے نہ سائیں، انکار کی تو کوئی صورت ہی نہیں نکلتی۔ تجربے کا کیا ہے، 1-2 سال میں آ ہی جائے گا۔ آپ بسم اللہ کریں۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، میں سوچوں گی۔ اس نے بمشکل تھوک نکل کر کہا، ارے رہنے دے، سوچ بچار کو ہاسپٹل جانا اب بند کریں اور کل سے ہمارے غریب خانے پر تشریف لائیے گا۔ چلتے چلتے وہ ایک دم برابر سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ صاحب ایک دم خوفزدہ ہو گئی۔ گلی میں اس وقت بس اکا دکا بچے جانے والے نظر آ رہے تھے۔ اس کے علاوہ پوری گلی خالی پڑی ہوئی تھی۔ اس گلی میں بھی آج ہی کرفیو لگنا تھا۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ وہ کچھ اس طرح سے اس کے سامنے تن کر کھڑا تھا کہ وہ اس کی سائڈ سے گزرتے ہوئے بھی ہچکچا رہی تھی۔ آج تو جانے دے، ہمت کر کے اس نے کہہ دیا تھا۔ گلابی دوپٹے کے حلے میں گلابی چہرہ اس وقت کسی کھلتے گلاب کی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ عازم سعید کا جی چاہا ساری عمر اسے نظروں میں لیے گزار دے۔ چلیں آپ کی خاطر آج کا دن اپنے دل پر جبر کر لیتے ہیں۔ وہ سائڈ پہ ہو گیا۔ صاحب نے بے اختیار شکر کا سانس لے اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہاں سے چل پڑے۔ البتہ خوف کا سانپ اس کے دل میں کنڈلی مارے بیٹھ گیا۔ جو شخص گلی کے بیچوں بیچ اس کا راستہ روک سکتا ہے، وہ شخص کسی مقید جگہ میں کس حد تک جا سکتا تھا۔ وہ اتنی بھی بچی نہیں تھی کہ اس بات کو سمجھ نہ سکتی۔ اب پریشانی کے ساتھ ساتھ اسے خوف نے بھی گھیر لیا تھا۔ اس کے پاس صرف آج کا دن ہے۔ وہ کیا کرے، کس سے کہے؟ سوچ کر ہی اس کا دماغ شل ہونے لگا۔ گھر میں بھی اگر وہ کسی سے کہتی تو کیا ہو سکتا تھا؟ وہ انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بالفرض اگر وہ ایسا کر بھی دیتی تو وہ لوگ اس کے انکار کو اہمیت کب دے رہے تھے؟ کیا میں ڈاکٹر عمر مرتضیٰ سے اس سلسلے میں بات کروں؟ شاید وہ میری پرابلم سالو بھی کر دیں۔ ایک دم ہی اس کے ذہن میں خیال آیا تھا اور بالآخر اس نے ایک فیصلہ کر ہی لیا۔ جہاں اتنے لوگوں کو آزمایا ہے وہاں یہ ہستی بھی صحیح، دل میں کوئی حسرت تو نہ رہے گی۔ حسب معمول ڈاکٹر عمر نے 1 بجے کے قریب اسے ریسٹ ٹائم دیا تھا کہ وہ لنچ کر لیں۔ ان کے جانے کے بمشکل 5 منٹ بعد ہی وہ ان کے پیچھے آگے۔ دروازے پہ ہلکی سی دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی۔ وہ فون پر کسی سے محو گفتگو تھے۔ ہاتھ کے اشارے سے ہی اسے بیٹھنے کو کہا۔ یار ماما نے ادھر ایک الگ مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے، بس تم فوراً پاکستان پہنچو۔ دوسری طرف وہ کسی سے کہہ رہے تھے، میرے بھی اتنے برے حالات نہیں آئے کہ تمہارے بارے میں ایسا سوچوں۔ ہاں البتہ شارجہ جانے سے پہلے تم نے جو مشورہ مجھے دیا تھا وہ مجھے قبول ہے۔ صاحب خاموشی سے سر جھکائے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، باقی تفصیلات تمہیں پاکستان آنے پہ بتاؤں گا۔ اس بہانے تم جلد تو آ جاؤ گی۔ دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا کہ انہوں نے ہنستے ہوئے اللہ حافظ کہہ کے فون بند کر دیا۔ پھر اس کی طرف
متوجہ ہوئے۔ صاحب نے ایک نظر انہیں دیکھ کر پھر نگاہیں جھکا لی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بات کا آغاز کہاں سے اور کیسے کرے۔ دل کی بات مان کر وہ آ تو گئی تھی، مگر اب یہ دل چاہ رہا تھا کہ اسی طرح واپس پلٹ جائے۔ صاحب کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ نا، مجھ سے جہاں تک ہو سکا میں اسے حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ کئی دنوں سے اس کی الجھن محسوس کر رہے تھے، اب بھی وہ دو متضاد کیفیتوں کا شکار ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ اگر میں ہاسپٹل چھوڑ دوں تو، بات ادھوری چھوڑ کر وہ انہیں دیکھنے لگی۔ اس کی قطعی غیر متوقع بات پر عمر بھونچکا رہ گئے۔ شکایت ہے تمہیں مجھ سے یا کسی اور سے؟ ان کے سوال پہ سر بے اختیار نفی میں ہل گیا تھا۔ ایسی بات واقعی نہیں تھی۔ میں نے تو ایک عرصے سے شکایت کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ وہ بدقت مسکرائی، پھر مختصراً اس نے انہیں سعید صاحب سے ان کے گھر ہونے والی ملاقات کے بارے میں بتایا، پھر سعدیہ سعید کے خط اور آج اعظم سعید کے سر راہ ہونے والی ملاقات کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس کے یہ مجال کہ وہ راستے میں تمہیں روک کر کوئی بات کہے، آج اگر وہ تمہارا راستہ روک سکتا ہے تو کل کو وہ کچھ اور بھی کر سکتا ہے، اس طرح تو وہ مزید شیر ہو جائے گا۔ اس کی آخری بات سن کر وہ غصے میں آ گئے۔ اور تم مجھے پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ انہیں اب اس پر غصہ آنے لگا۔ میں نے سوچا تھا شاید وہ میرے کہنے سے ہی مان جائیں۔ وہ نگاہیں جھکائے ہوئے آہستگی سے بولی، بہرحال تمہیں گھبرانے یا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ان کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہوں اور پھر کچھ کرتا ہوں۔ تمہیں ہاسپٹل چھوڑنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی کوئی انتظام کر لوں گا۔ وہ سیاست میں ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف کوئی کام کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں۔ آپ اس معاملے میں مت شامل ہو۔ فکر مندی کے آثار اس کے چہرے پہ نہایت واضح تھے۔ اب ایسی بھی بات نہیں، میرا اپنا آدھا خاندان سیاست اور پولیس میں ہے۔ مسٹر سعید جیسے انسان تو میرے آگے کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتے۔ وہ قدرے تیز لہجے میں بولے، آپ پولیس وغیرہ کو درمیان میں مت لائیں، میرا یہ مقصد نہیں تھا۔ وہ گھبرا گئی۔ بھروسہ کیا ہے تو پھر مکمل کرو۔ عمر مرتضیٰ زبان سے پھرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اس کے چہرے پہ نظریں جما کر وہ اپنے لفظوں پہ زور دے کر بولے، تو میں نے ایسا کب کہا ہے؟ اس کے لہجے میں خفگی سی ہلکی سی جھلک تھی۔ عمر بے اختیار مسکرا دیے، اب کی ہے نا ڈھنگ کی بات، اعتبار کرنے کا شکریہ۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تو بے ساختہ نظروں کا رخ پھیر گئی۔ دل ایک دم ہی زور زور سے دھڑکنے لگا۔ خود تو تم لنچ کرتی ہی نہیں، آج مجھے بھی بھوکا مروا دیا۔ دیکھ لو ٹائم اوور ہو گیا اور مجھے لنچ کرنا یاد نہیں رہا۔ وال کلاک پر ٹائم دیکھتے ہوئے وہ کھڑے ہو گئے۔ یادداشت اپنی کمزور ہے، مجھے کیوں الزام دے رہے ہیں؟ وہ بھی کرسی دھکیل کر کھڑی ہو گئی تھی، نہیں ہو گئی ہے۔ لبوں کے گوشوں سے پھوٹتی مسکراہٹ کو وہ دبا کر بولے۔ شام کو گھر آتے ہی اس نے ماما کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ اعظم سعید اچھا لڑکا نہیں ہے؟ ماما بھی فکر مند ہو گئی۔ میرے علم میں تو خود نہیں تھا۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ ڈاکٹر عمر کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لیں گے۔ ماما کے ساتھ اس نے خود کو بھی تسلی دی۔ صاحب یہ ڈاکٹر عمر کیسے ہیں؟ ماما نے قدرے توقف سے پوچھا۔ اچھے ہیں، کیوں؟ صاحب نے چونک کر ماما کو دیکھا۔ کچھ نہیں، ویسے ہی آج کل کے دور میں کون کسی سے اتنی ہمدردی کرتا ہے، اللہ انہیں ان کے عمل کا اجر دے۔ گہری سانس بھرتے ہوئے وہ رخ موڑ گئی۔ وہ کافی دیر تک یوں ہی عمر مرتضیٰ کے بارے میں سوچتی رہی۔ البتہ ایک بات اسے آج بھی کھٹکتی تھی کہ پہلی ملاقات میں عمر مرتضیٰ کی آنکھوں میں جو حیرت اور آشنائی کا تاثر ابھرا تھا وہ فی الوقت اسے بھی ڈسٹرب کر گیا تھا، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس سے یہی اندازہ لگایا تھا کہ عمر مرتضیٰ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ تو کیا زندگی میں کچھ اچھے رنگ آنے والے ہیں؟ کیا کہیں کوئی خوشی اس کی منتظر ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا تھا۔ صاحب کھانا کھا لو آ کر، عالیہ کی آواز اسے سوچوں کی الغاز سے کھینچ لائی تھی۔ ماما نہ جانے کب اٹھ کر جا چکی تھی۔ ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے وہ بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ عمر مرتضیٰ نے خود سعید صاحب سے ملاقات کی تھی، لیکن اس ملاقات میں ان کے درمیان کیا گفت و شنید ہوئی تھی اس سے صاحب لا علم تھی، اور نہ ہی عمر نے اسے کچھ بتایا۔ اس نے بھی پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ اس کے لیے تو یہی کافی تھا کہ فی الحال اس کی جان چھوٹ گئی، لیکن اس کی یہ خوشی بھی عارضی ثابت ہوئی، کیونکہ چند دن بعد ہی سعید صاحب اور ان کی بیوی آدم کے تھے، اور اشارے کے نام میں انہوں نے صاحب کے پروپوزل کا ذکر چھیڑ دیا تھا۔ پتہ نہیں یہ ان کی دلی رضامندی تھی یا اس بات کو انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ البتہ صاحب ایک مرتبہ پھر سناٹے میں آ گئی اور وہی کیا گھر کے تمام افراد حیران و پریشان ہو گئے تھے۔ ایک مصیبت جان نہیں چھوڑتی تھی کہ دوسری یاد دھمکتی تھی۔ اگلے دن وہ ہاسپٹل جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب ماما اندر چلی آئیں۔ صاحب نے نوٹ کیا وہ کافی دیر اس کے چہرے کو کھوجتی رہی تھی۔ صاحب ایسی زندگی نہیں گزرے گی بیٹا۔ کافی وقفے کے بعد وہ گویا ہوئی۔ پھر کیا ہو سکتا ہے ماما؟ ہر قسم کے حالات کو تو فیس کرنا ہے۔ سینڈل پاؤں میں پہنتے ہوئے وہ اسٹرپ بند کرنے لگیں۔ تم زارون سے کانٹیکٹ کرو، میں مزید کوئی نقصان نہیں برداشت کر سکتی۔ ماما کی بات پر اس کا ہاتھ جہاں تھا وہاں رہ گیا۔ میں کسی زارون کو نہیں جانتی، وہ سرد برفیلے لہجے میں بولی۔ صاحب ماما تڑپ کے بولی، اور تڑپ تو وہ بھی گئی تھی۔ جن پودوں کی آبیاری خون جگر سے کی گئی ہو، اپنے ہاتھوں سے خود انہیں نوچ کر پھینک دینا
بھی بہت اذیتناک ہوتا ہے۔ میں نے اسے خواب میں دیکھا تھا صاحب، وہ بہت رو رہا تھا۔ میرا دل بہت بے چین ہو رہا ہے۔ اپنے آنسوں کو ضبط کرنے کی انہوں نے ہر ممکن کوشش کی تھی، اس کے باوجود چند قطرے گالوں پہ پھسل ہی گئے تھے۔ مجھے ہاسپٹل سے دیر ہو رہی ہے ضبط تو وہ بھی کر رہی تھی اس سے پہلے کہ ماما مزید کچھ کہتی کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ وہ الفاظ ان کے لبوں پہ ہی دم توڑ گئے۔ گھر سے ہاسپٹل کا فاصلہ اس نے کیسے طے کیا یہ اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ ذہن میں بس ایک ہی نام گردش کر رہا تھا، زارون زارون۔ شدت قلب سے اس نے آنکھیں میچ لی۔ مس صاحب آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے اس کا سامنا عماد الحسن سے ہوا۔ اس کی سرخ آنکھیں متغیر چہرہ دیکھ کر وہ بے اختیار پوچھ بیٹھا، بس سر میں درد ہو رہا ہے، ابھی کوئی ٹیبلٹ وغیرہ لے لیتی ہوں۔ اس کے سوال پہ وہ نظریں چرا کے بولی اور آگے بڑھ گئی۔ عمر مرتضیٰ آج موجود نہیں تھے، ان کی جگہ ڈاکٹر عبدالرؤف نے لے لی تھی۔ انہوں نے صبح صاحب کو بتایا تھا کہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے آج لیٹ آئیں یا آئیں ہی نہیں۔ صاحب بیٹا تمہاری طبیعت بہت بوجھل لگ رہی ہے، اگر تم چاہو تو گھر چلی جاؤ، ویسے بھی آدھا دن تو گزر گیا ہے، باقی میں دیکھ لوں گا۔ ڈاکٹر عبدالرؤف نے اسے اس کی حالت کے پیش نظر مشورہ دیا۔ جی سر، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں۔ اسے واقعی اس وقت بے تحاشا تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے مشکور لہجے میں ان سے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ کو ڈاکٹر عمر بلا رہے ہیں۔ اسی وقت ڈاکٹر نازیہ نے اندر آ کر اطلاع دی، شاید قدرت کو تمہارا آرام کرنا ابھی منظور نہیں۔ ڈاکٹر عبدالرؤف مسکرانے لگے۔ وہ سست قدموں سے چلتی ہوئی ان کے آفس تک پہنچی۔ ڈاکٹر عمر کی ٹیبل کے عین سامنے والی چیئر پہ کوئی بیٹھا تھا۔ صاحب نے کچھ خاص نوٹس نہیں لیا، وہ تو خود صبح سے بیزار بیٹھی تھی۔ دیکھو صاحب، بیٹھو صاحب۔ عمر کے کہنے پہ وہ ان کے سامنے رکھی دوسری چیئر پہ بیٹھ گیا۔ ایکچولی مجھے آج کہیں جانا تھا، اس لیے میں بہت لیٹ ہو گیا۔ تمہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ وہ اس کے ستے ہوئے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ نو سر، ڈاکٹر عبدالرؤف میرے ساتھ تھے، اس نے یوں ہی سر جھکائے جواب دیا۔ گڈ، اور یہ تم سے ملنے آئے ہیں؟ اس نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی طرف اشارہ کیا۔ صاحب نے رخ موڑ کر اپنے سے کچھ فاصلے پہ بیٹھے شخص کو دیکھا۔ اسی وقت وہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر صاحب گویا اپنی جگہ ساکت ہو گئی تھی۔ کئی لمحوں تک وہ کچھ بول نہیں سکی تھی۔ کیسی ہو سوہا؟ اس کے ایک ایک نقش کو کھوجتے ہوئے وہ پوچھ رہا تھا۔ اس کی آواز ایک دم اسے ہوش کی دنیا میں کھینچ لائی۔ چیئر سے اٹھتے ہوئے اس نے زور سے اسے دھکیلا تھا اور وہ پیچھے کو الٹ گئی تھی۔ سوہا میری بات سنو پلیز۔ اسے کھڑا ہوتا دیکھ کر وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ مر گئی ہے سوہا؟ میں کسی سوہا کو نہیں جانتی۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ سوہا میری جان ایسے مت کہو، میں بہت مشکلوں تک تم سے پہنچا ہوں۔ وہ تڑپ اٹھا تھا۔ تو کس نے تمہارے پاؤں پکڑے تھے؟ چلے آؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل تک دیکھنا نہیں چاہتی۔ اس کا انداز ہنوز برقرار تھا۔ تم جب تک میری بات نہیں سنو گی میں نہیں جاؤں گا، وہ بھی اٹل لہجے میں بولا۔ ڈاکٹر عمر آپ ان سے کہیں کہ یہاں سے چلے جائیں، میں ان سے کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، ورنہ مجھے اجازت دے دیں۔ عمر جو ہکا بکا ان کی باتیں سن رہے تھے اس کے کہنے پر ایک دم چونک اٹھے۔ اور ہاں، یہاں دوبارہ آنے کی زحمت مت کیجیے گا۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا اور تیز تیز قدموں سے چلتی باہر نکل گئی۔ وہ اسے پکارتا ہی رہ گیا۔ ساری صورتحال عمر کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ چند لمحوں بعد وہ بھی شکست خوردہ سا باہر نکل گیا۔ عمر نے اپنا سر ہاتھوں پہ گرا لیا، پھر کچھ یاد آنے پر وہ ریسیور اٹھا کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہیلو حبیبہ، میں ڈرائیور بھیج رہا ہوں، تم فوراً ہاسپٹل پہنچو۔ اب انہیں آخری ایک ہی حل نظر آ رہا تھا۔ کہنے کو تو وہ اسے کہہ آئی تھی، لیکن اب اندر سے جو اس کی حالت ہو رہی تھی یہ صرف وہی سمجھ سکتی تھی۔ دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، دل و دماغ کے اندر زبردست جنگ چھڑی تھی۔ سر میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں جاؤں؟ اس کے حواس واقعی کنٹرول میں نہیں تھے۔ اسے ڈاکٹر عبدالرؤف سے پوچھا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسے اجازت دے دی۔ سوہا وہ کاریڈور سے گزر رہی تھی جب سامنے سے گزرتی لڑکی نے اسے پکارا۔ آشنا آواز پہ اس نے سر اٹھا کر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ حبیبہ، اس کے لبوں سے سرگوشی نما آواز نکلی۔ مائی گاڈ سوہا، مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا کہ یہ تم ہی ہو۔ آگے بڑھ کر اس کے گلے سے لگ گئی۔ صاحب کو لگا تھا وہ ایک عرصے کے بعد کسی اپنے سے مل رہی ہے۔ حالانکہ حبیبہ سے اس کی دوستی بہت پرانی نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک خوشگوار عرصہ اکٹھے گزارا تھا۔ جب مجھے عمر نے بتایا تو مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ امیزنگ یار، تم یہاں کیسے؟ اسے خود سے علیحدہ کرتے ہوئے اس نے حیرت سے پوچھا، اور صاحب کو لگا تھا کہ اگر وہ اب بھی خاموش رہی تو شاید یوں ہی سسک کر مر جائے گی۔ میں مر رہی ہوں حبیبہ، مجھے بچا لو، میں بہادر نہیں ہوں، بالکل بھی نہیں۔ اس کے کندھے پہ سر رکھے وہ بے ساختہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ تم جتنا مرضی پینٹ کر لو اس چہرے پہ، لیکن ان تلوں میں تیل نہیں۔ وہ اسے تیار ہوتے دیکھ کر زارون نے اسے چھڑا، اگر ان تلوں میں تیل نہیں تو پھر کن تلوں میں تیل ہوگا؟ اس نے ابرو چڑھا کے اسے دیکھا۔ اوہو، اس عمر میں خوش فہمیاں اچھی نہیں فراز، وہ کہاں باز آنے والا تھا۔ یہ شعر فراز نے خصوصاً تمہارے لیے لکھا تھا۔ صاحب کون سا اس سے کم تھی؟ کوئی بات نہیں، میں نے تمہیں دان کر دیا۔ دریا دلی کی انتہا تھی۔ صاحب جلدی کرو، تم تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ ماما نے دروازے سے اندر جھانکا۔ زارون تم نہیں جا رہے؟ اسے یوں ہی بیٹھا دیکھ کر انہوں نے پوچھا۔ مسز جنید کی بیٹی کی انگیجمنٹ تھی، ماما کے ان سے کافی اچھے تعلقات تھے، انہوں نے بطور خاص ماما کو انوائٹ کیا تھا۔ نہیں ماما، میں آج پاپا کے پاس رہوں گا، اس نے جواب پہ
اس کے جواب پہ صاحب کے ماتھے پہ کئی بل ایک ساتھ نمودار ہوئے تھے جو زارون سے ہرگز پوشیدہ نہیں تھے۔ چلے ماما میں تیار ہوں، دائیں کندھے پہ دوپٹہ ڈالتے ہوئے وہ ان کی طرف مڑی۔ اور تم یہی رہو پاپا، اور خصوصاً پھپھو کے چہیتے جاتے ہوئے اس سے کہنا نہیں بولی تھی سوہا۔ زارون نے اسے پکارا لیکن وہ سنی انسنی کرتی باہر نکل گئی۔ اے ہے تم دو ماں بیٹی اکیلی ہی نکل کھڑی ہو، زارون کو ساتھ ہی لے جاؤ، دیر سویر ہو جاتی ہے، پر تمہارے تو انداز ہی نرالے ہیں۔ حسب توقع لاؤنج میں پھپھو مل گئی تھی۔ صاحب کو آج تک سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ ہر وقت ان سے خار کیوں کھاتی تھی اور پاپا کو ماما کے خلاف بھڑکا کے وہ نہ جانے کون سے ارمان پورے کرتی تھیں۔ دیر سویر ہو گئی تو ہم خود ہی آ جائیں گے کیونکہ اب ہم بچے نہیں رہے۔ چلے ماما، اور لفظ چبا چبا کے بولی۔ اس کی بات پہ پھپھو نے اپنے منہ میں انگلی دبا لی۔ صاحب بری بات ہے، وہ تم سے بڑی ہیں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ماما نے اسے سرزنش کی، جب وہ بڑوں والی باتیں نہیں کرتی تو ہمیں کیا ضرورت ہے، اور ویسے بھی میں آپ کی طرح نہیں ہوں کہ ساری عمر ان کی باتیں برداشت کر سکوں۔ اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے وہ دو ٹوک لہجے میں بولی، اور پھر فنکشن کے دوران انہیں وقت گزرنے کا واقعی علم نہیں ہو سکا۔ حبیبہ بھی آئی ہوئی تھی، فاریہ کو چھیڑتے ہوئے خوب انجوائے کر رہی تھی۔ حبیبہ نے اپنے کیمرے میں فاریہ کے ساتھ ساتھ صاحب کی بھی کئی تصویریں کھینچ ڈالی۔ 11 بجے کے قریب ماما نے اسے چلنے کو کہا تھا۔ مسز جو نے تو ابھی بھی انہیں اجازت نہیں دے رہی تھی۔ ماما نے بڑی مشکل سے انہیں راضی کیا تھا۔ بہتر ہوتا ہم ڈرائیور کو لے آتے۔ واپسی پہ ماما اسے کہہ رہی تھی، میری ڈرائیونگ اب اتنی بھی ناقابل اعتبار نہیں ہے۔ اس نے مصنوعی خفگی سے ماما کو دیکھا تو وہ مسکرانے لگی، اور شاید قدرت کو بھی آج ان کا امتحان منظور تھا۔ ابھی انہوں نے مشکل آدھا رستہ ہی طے کیا تھا کہ گاڑی ایک جھٹکے سے بند ہوگی۔ فیول کی سوئی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ گاڑی میں پیٹرول ختم ہو چکا ہے۔ وہ دونوں پریشان ہو گئی۔ آدھی رات کا وقت اور سنسان سڑک اور گھر کے ماحول پھپھو نے پہلے ہی کشیدہ کر رکھا تھا۔ مصیبت یہ کہ آس پاس کوئی پیٹرول پمپ بھی نہیں تھا۔ زارون کو فون کرو، وہ گاڑی آ کر لے جائے۔ ماما نے اس سے کہا، نہیں پھپھو آج ادھر ہی ہوں گی، ان کے ہاتھ تو ایک نیا موضوع آ جائے گا۔ میں حبیبہ کو فون کرتی ہوں، اس نے آج فاریہ کی طرف ہی رہنا ہے، وہ کسی کو بھیج دے گی۔ اس کی تجویز پر ماما کو بھی معقول لگی۔ وہ ڈیش بورڈ پر رکھا اپنا موبائل اٹھا کر نمبرز پش کرنے لگی۔ ڈونٹ وری سوہا، میں ماموں یا انکل کو بھیج دیتی ہوں، تم پریشان مت ہو، میں خود آ جاتی، لیکن یہاں گیسٹ بہت زیادہ ہیں، تم یہی رکو، میں ابھی کسی کو بھیج رہی ہوں۔ ساری صورتحال سن کر حبیبہ نے اسے تسلی دی تو کچھ اطمینان ہوا۔ پھر باقی جلد ہی اس کے انکل آ گئے، اور پھر وہ نہ صرف انہیں گھر تک چھوڑ کر آئے بلکہ انہوں نے انہیں گاڑی کے بارے میں بھی اطمینان دلایا کہ وہ گاڑی ان کے گھر تک پہنچا دیں گے۔ جیسے ہی انہوں نے ان کے گیٹ کے سامنے بریک لگائی، ایک دم ہی زور سے بادل گرجے اور پھر بارش برسنے لگی۔ حالانکہ صبح سے موسم ٹھیک ٹھاک تھا۔ صاحب نے رسماً انہیں اندر آنے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ پھر کبھی صحیح کہہ کر ٹال گئے۔ گیٹ سے لاؤنج تک پہنچتے پہنچتے وہ دونوں بھیگ گئی۔ اس وقت پاپا اور پھپھو لاؤنج کی سیڑھیاں اتر کر نیچے آئے۔ صاحب کی نظریں بے ساختہ وال کلاک کو چھو گئی جہاں 12:15 بج رہے تھے۔ کس کے ساتھ آ رہی ہو تم؟ اس وقت پاپا نے سرد لہجے میں دریافت کیا۔ دراصل آدھے راستے میں گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گئے تو صاحب نے حبیبہ کو فون کیا۔ ابھی حبیبہ کے انکل ہی ہمیں چھوڑ کر تڑاک پاپا کا دایاں ہاتھ اٹھا تھا اور ماما کے گال پہ نشان چھوڑ گیا۔ ماما کی بات ادھوری رہ گئی۔ کہانی تو اچھی بنا لیتی ہو تم، وہ استہزائی انداز میں بولے۔ ارے میں نے تو خود 9 بجے فون کر کے پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ وہ دونوں یہاں سے جا چکی ہیں۔ قہر خدا کا 1 بجنے والا، اوپر سے موسم ایسا خراب کہ میں نے کہا کہ زارون کو ساتھ لے جاؤ، لیکن نہ جی، یہاں پابندیوں کو کون برداشت کرے، یہاں آزادانہ گلچھڑے اڑانے ہوں۔ پھپھو کی باتیں پاپا کو مزید اشتعال دلا گئیں۔ ذلیل گھچیا عورت، وہ دانت پیس کر گھرائے۔ پاپا، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا بغیر تحقیق کے کوئی الزام لگانے کا۔ صاحب چلا کے بولی، ارے واہ، تحقیق؟ اور کیسی تحقیق کریں ہم؟ میں نے خود فون کیا تھا، اور شریف عورتوں کا کوئی شیوا نہیں یوں غیر مردوں کے ساتھ وقت گزارنے کا۔ پھپھو ہاتھ نچا کے بولیں، تم غلیظ عورت، بہت ڈھیل دے دی میں نے تمہیں، میں بے غیرت نہیں ہوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اپنے جس یار کے ساتھ یہاں آئی ہو اسی کے ساتھ دفع ہو جاؤ، وہ ابھی تمہارا انتظار کر ہی رہا ہوگا۔ جاہلوں کی طرح چیختے چلاتے وہ اس وقت کہیں سے بھی ایجوکیٹڈ نہیں لگ رہے تھے۔ پاپا، شرم آنی چاہیے آپ کو ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ صاحب غم و غصے سے بولی، شرم تو تمہیں آنی چاہیے، یوں باپ کے سامنے زبان چلاتے ہوئے۔ پھپھو بھی جتنے غصے میں بولی تھی، شٹ اپ، غصے میں بھی وہ تمیز و لحاظ بھول گئی۔ اس کے بعد پہ پاپا نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا۔ ماما بے ساختہ اس کی طرف بڑھی۔ آئے ہائے، یہ شٹانگ بھر کی چھوکری! پھپھو بآواز بلند واویلا کرنے لگی۔ اشتعال کی شدید لہر نے پاپا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ماما کو دھکا دیا۔ لاؤنج کے کھلے دروازے سے ماما لڑکھڑا کر باہر گری تھیں۔ صاحب لپک کر ان کی طرف بڑی۔ پھپھو کا واویلا ہنوز جاری تھا۔ پاپا غصے سے کف اڑا رہے تھے۔ بارش مزید تیز ہو چکی تھی۔ بوا شاید کسی کام سے ادھر آئی تھی، انہیں دیکھ کر وہ تیر کی طرح ان کی طرف لپکی۔ پاپا نہ جانے کیا کہہ رہے تھے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، البتہ ایک دھماکے سے دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ اس نے اور بوا نے ماما کو سہارا دے کر اٹھایا اور سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھ گئے، پھر وہ رات ان کے اندر کہیں ٹھہر گئی۔
उस कड़े वक्त में हाजरा बुआ ने उनका भरपूर साथ दिया था। सुबह होने से पहले वो हाजरा बुआ के दूर पार के किसी रिश्तेदार की तरफ चली गई थी। जाते वक्त उसने फिरोज़ को एक चिट दी थी कि ज़ारून को दे दे। उसका ख्याल था कि वो रात अपने कमरे में सो रहा होगा, इसलिए सूरत हाल से लाइल्म था। जवाबन फिरोज़ ने एक फ़ाइल लाकर उसे पकड़ा दी थी और कहा था कि ज़ारून साहब कह रहे हैं कि अपनी डिग्रियां ले लें, मैं आपसे कोई रब्ता रखना नहीं चाहता। उसकी बात सुनकर मामा तेवर आकर गिरने लगी थी। साहब ने फ़ौरन आगे बढ़कर उन्हें थाम लिया। जिसे उन्होंने अपनी कोख से जन्म दिया था वही उन पर एतबार नहीं कर रहा था। रंज और दुख की लहरें उनके जिस्म के गोशे गोशे से लिपट गई थीं और फिर उन्होंने वो शहर ही छोड़ दिया और हाजरा बुआ की भांजी के पास आ गई। आलिया के शोहर को चंद माह पहले वफात हुई थी, वो अभी इद्दत में ही थी। उसके वालिदैन हयात नहीं थे और ससुराल वालों ने तो उन्हें काफ़ी अरसे पहले ही घर अलहदा लेने पर मजबूर कर दिया था, जहाँ वो अपनी बेटी ज़रिश के साथ रहती थी। जहाँ उनके आने से आलिया को आसरा मिल गया था, उसी तरह उन्हें भी रहने के लिए ठिकाना मिल गया था। गच्चा ये घर किराए पे था और जब उन्होंने माजी को भुलाकर जीना शुरू कर दिया तो ज़ारून उनसे मिलने आ गया। वो भला कैसे उस वक्त को भुला देती जब उनकी बेइज्जती करके उन्हें दरबदर कर दिया गया। उमर और हबीबा अपनी जगह बहरान बैठे थे, जबकि आंसुओं में उसका चेहरा ही नहीं पूरा वजूद डूब गया था। आप और साहब के जाने के थोड़ी देर बाद ही मेरे ऑफिस से फ़ोन आ गया था। पापा चूंकि घर पे ही थे, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। 8 बजे के करीब मैं वहाँ से फारिग हुआ कि फुप्पो का फ़ोन आ गया कि तुम्हारे अंकल की तबीयत ठीक नहीं, लिहाजा उन्हें चेक करवा लाओ। मुझे गुस्सा आया, अगर अंकल ठीक नहीं है तो फुप्पो को घर जाना चाहिए। बहरहाल मैं फुप्पो के घर पहुंचा। अंकल की तबीयत वाकई ठीक नहीं थी। मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। वापसी पे काफ़ी देर हो गई थी। शहाना फुप्पो की बेटी मुझसे कहने लगी कि आज तुम यहीं रुक जाओ, अगर अब्बू की तबीयत रात को बिगड़ गई तो उन्हें संभालेगा। लिहाजा मैं रात वहीं रुक गया और घर फ़ोन कर दिया। अगले रोज़ मैं वहीं से ऑफिस चला गया। वापसी पे मुझे सूरत हाल का इल्म हुआ तो गोया ज़मीन मेरे कदमों तले खिसक गई। फिलहाल मैंने पापा और फूफो की तरफ से खामोशी इख्तियार कर ली और आप दोनों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन नाकाम हुआ। लेकिन मैंने उम्मीद का दामन हाथ से ना छोड़ा। फूफो की आमदरफ्त आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। वो चाहती थी कि मेरी शादी शहाना से हो जाए। उन्होंने पापा से दरख्वास्त की, जो उन्होंने बखुशी कबूल कर ली। शहाना अपने क्लास फेलो को पसंद करती थी, उसने इनकार कर दिया। फुफ्फो ने उस पर ज़बरदस्ती की, वो भी उन्हीं की बेटी थी, उसने कोर्ट मैरिज कर ली। उनका अपना बोया हुआ उनके आगे आया था। पापा को इल्म हुआ तो उन्होंने फुफ्फो को सख्त सुनाई। शहाना फुफ्फो की इकलौती बेटी थी। अंकल को सख्त गुस्सा आया, उन्होंने फुफ्फो को घर से निकाल दिया। फुफ्फो ने यहाँ आकर पापा से माफ़ी मांगी कि इस दिन उन्होंने झूठ बोला था। उन्होंने मिसेस जुनैद के घर फ़ोन किया ही नहीं था और मज़ीद मालूमात जो वो पापा को मामा से बदजन करने के लिए गाहे बगाहे फराहम करती थी, वो भी सब झूठ पर मबनी थी। और फुफ्फो ने उस दिन मुझे बताया था कि जाते वक्त साहब ने मुझसे रब्ता किया था, लेकिन मैं तो उस दिन घर पे नहीं था। ये बात आप दोनों के इल्म में ना थी और फुफ्फो के लिए ये सुनहरी मौका था। उन्होंने साहब की इसनाद तो दे दी, लेकिन मेरे बारे में झूठ बोल दिया और यूँ आप मुझसे बदगुमान हो गई। फुफ्फो और पापा अपने किए पे अजहद नादिम हैं। पापा ने फुफ्फो से कहा कि जब तक तुम उन दोनों से माफ़ी ना मांग लो, मैं भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। कमरे में सकूत था, सिर्फ ज़ारून की आवाज़ गूंज रही थी। वो सुबह ही यहाँ चला आया था। मैं आपको लेने आया हूँ। बारी बारी उनकी तरफ देखते हुए वो गोया हुआ। मामा। ज़ारून उठकर उनके कदमों में बैठ गया। मेरा एतबार करें, आपका ज़ारून ऐसा नहीं है मामा। बाय गॉड, आपके जाने के बाद एक दिन भी चैन से नहीं सोया। मुझे नींद ही नहीं आती थी। मेरी सोहर, मेरी मामा बेचैन थी, फिर ज़ारून कैसे चैन से रह सकता था। मैंने आपको बहुत ढूंढा था, मैं बहुत ज़्यादा। मैं अब यहाँ से नहीं जाऊँगा। उनके दोनों हाथ थामते हुए लंबा चौड़ा मर्द रोने लगा था। मामा ने उसे सीने से लगाया। उनकी आंखों से भी आंसू जारी थे। कमरे में मौजूद तमाम अफराद की आंखें भी अश्कबार हो गई थी। सोहा न जाने कितनी देर ऐसे ही गुजर गई। सोहा वो उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी थी जब ज़ारून ने उसे पुकारा। उसके कदम वहीं रुक गए। वो चलता हुआ उसके सामने आ गया। अपने भाई को माफ़ नहीं करोगी सोहा? उसने भीगे लहजे में पूछा था। वो कुछ डबडबाई आंखों से उसे देखती रही, फिर बेख्तियार उसके सीने से जा लगी और उसे महसूस हुआ कई सदियों बाद वो किसी मजबूत किले में दाखिल हुई थी। अकेली औरत की माशरे में कितनी कदर मंजिलत थी, ये वो जान चुकी थी। ज़ारून वापसी के लिए इसरार कर रहा था, जबकि साहब का दिल इस पे आमादा नहीं हो रहा था। उसकी जिस कदर तजलील हुई थी, उसे हरगिज़ नहीं भूली थी और उसे जलील करने वाला शख्स कोई गैर नहीं, उसका अपना बाप था, उसका सगा बाप। बस यही बात किसी खंजर की तरह उसके दिल में गड़ी हुई थी। उसने हॉस्पिटल जाने के लिए कहा तो ज़ारून बगैर किसी एतराज़ के उसे हॉस्पिटल छोड़ आया था। अलबत्ता उसके गाड़ी से उतरने पर उसने कहा था, आज हॉस्पिटल में तुम्हारा आखिरी दिन है, क्योंकि मैं वादा खिलाफ नहीं हूँ और हाँ, अपने हॉस्पिटल के लिए जगह तुम खुद पसंद करोगी। वो मुस्कुराते हुए गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। वो कुछ लम्हे तक कदम आगे नहीं बढ़ा सकी थी। उसका जहन दो हिस्सों में बट के रह गया था। कहाँ तो वो जॉब के नाम तक से चिढ़ती थी और कहाँ अब वो ये जॉब छोड़ना ही नहीं चाहती थी। क्या उसकी वजह उमर मुर्तज़ा है? उसने अपने दिल से सवाल किया और दिल से मौसूल होने वाले जवाब में उसे सटपटाने पे मजबूर कर दिया।
ड्यूटी ऑफ होने पे वो जैसे ही बाहर निकली, उमर मुर्तज़ा की गाड़ी उसके करीब आके रुक गई। बैठो। बराबर वाली सीट का डोर खोल के वो उससे मुखातिब हुए। मुझे ज़ारून लेने आ जाएगा, उसने इर्द गिर्द ज़ारून की गाड़ी तलाश करते हुए कहा। मैंने ज़ारून को फ़ोन करके कह दिया है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन आपके पास ज़ारून का नंबर कैसे आया? वो हवंक बनकर पूछने लगी। जाहिर है उसने दिया है तो आया है। वो झिंझला गए। वो खाइफ से बैठ गई। उसके बैठते उन्होंने गाड़ी स्टार्ट कर दी और खामोशी से चलाने लगे। थोड़ा आगे जाने के बाद गाड़ी एक झटके से रुकी। बाहर निकलो। सामने आइस बार था। उनके तहकुमाना लहजे पे वो बाहर निकली। आइस बार में इतना रश नहीं था। अपने लिए एक टेबल मुंतखब करके उस पर बैठते हुए आइसक्रीम का ऑर्डर दिया। मुंह के जाविये तो दुरुस्त कर लो, ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें भगा के लाया हूँ। उसके फूले हुए चेहरे को देखे वो मुस्कुराने लगे। आपको क्या है, मेरा मुंह है, वो नाक चढ़ा के बोली। उमर को हंसी आ गई। इतने में वेटर आइसक्रीम लेके आ गया। बाज़ औक़ात हमारी ज़ाती चीज़ों पे हमसे ज़्यादा किसी और का हक होता है। उनके ज़ोमनी लहजे पे वो गड़बड़ा के आइसक्रीम की तरफ मतवज्जा हो गई। चंद लम्हे उनके दरमियान खामोशी हायल रही। उमर बात का आगाज़ करने के लिए मुनासिब अल्फाज तलाश करने लगे। ज़ारून ने यह जिम्मेदारी उन पे डाल दी थी। कल तुम्हारे जाने के बाद ज़ारून मेरे पास आया था। मैंने ही उसे तुम्हारे घर का एड्रेस दिया था। साहब ने कुछ चौंक कर उनकी तरफ देखा। बदला लेना भी अच्छी बात है, लेकिन माफ़ कर देना बेहतरीन अमल है। मैं ज़िंदगी भर उस शख्स की शक्ल भी देखना नहीं चाहती। बदला लेना या माफ़ कर देना तो अलग बातें हैं। उसके लहजे में तलखी घुलने लगी। गलतियाँ तो तमाम इंसानों से होती हैं साहब। हाँ, उनकी नोयत मुख्तलिफ होती है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह तमाम इंसानों से गुनाह सरजर्द होते हैं, लेकिन बाज़ गुनाह सग़ीरा होते हैं और बाज़ गुनाह कबीरा। कभी अल्लाह ताला सज़ा देकर गुनाह मिटा देते हैं और कभी महज अपने फजल करम से माफ़ फरमा देते हैं। तुम पे ये जुल्म ढाने वालों ने भी बहुत सज़ा काटी और खुद अज़ियती और पछतावा बजाते खुद बहुत बड़ी सज़ा है। उनसे सारी उम्र कलाम न करना, उनकी शक्ल तक न देखना, ये भी तो एक तरह का बदला ही है, जबकि जालिम को अपने जुल्म का इदराक भी हो जाए। वह नाम लहजे में आहिस्ता आहिस्ता उसे समझाने लगी, लेकिन मैं अपने दिल में इस किस्म की कोई गुंजाइश नहीं पाती। वो बेबसी से होंठ काटने लगी। मुझे मालूम है माफ़ कर देना आम इंसान का नहीं, बल्कि बहुत बहादुर हिम्मत वाले शख्स का काम है, और तुम तो बहुत बहादुर हो साहब। मुश्किल से मुश्किल हालात का मुकाबला भी तुमने बड़ी दिलेरी से किया है। बस हिम्मत करो, तुम्हें सिर्फ एक काम और करना है। नहीं हूँ मैं बहादुर, बहुत बुज़दिल हूँ मैं, बहुत बुज़दिल। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उमर का दिल बेचैन हो उठा, लेकिन इन्हें इस महाज पे कमज़ोर नहीं पड़ना था। वो शख्स तुम्हारा बाप है साहब। तुम उससे मोहब्बत करो, नफ़रत, बदला लो या माफ़ करो, हर हाल में वो तुम्हारा बाप ही रहेगा। तुम अपने दिल को वसी करने की कोशिश करो, अल्लाह ताला खुद ही तुम्हारे दिल में वसअत पैदा फरमा देगा। आप क्यों मुझे ऐसे काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं जो मैं नहीं कर सकती? बेबसी की इंतहा पे पहुंच के उसने उमर मुर्तज़ा की तरफ देखा था। इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि तुम हर लिहाज से मुकम्मल हो जाओ। अगर तुम उन्हें माफ़ नहीं करोगी तब भी एक कसक हमेशा तुम्हारे दिल में मौजूद रहेगी, लेकिन अगर तुम उन्हें माफ़ कर दोगी तो चंद बोझिल लम्हात गुजारने के बाद तुम्हारा दिल खुद ब खुद ही हल्का हो जाएगा। और तुम्हें मालूम है कि सिला रहमी अल्लाह को किस कदर पसंद है। आज ये इंकसारी ही अल्लाह ताला को पसंद है। अपनी अना को एक तरफ रख के सद के दिल से उन्हें माफ़ कर दो। यकीन जानो तुम्हें कई गुना ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी। उसकी बातों के जवाब में वो खामोशी से खड़ी हो गई। उमर भी बिल पे करके उसके पीछे चले आए। सारा रास्ता वो खामोशी रही। गाड़ी उसके घर के सामने रुक गई। दुआ कीजिएगा कि साबित कदम रहूं, कहकर वो फौरन बाहर निकल गई। आज सुबह से ही हल्की हल्की फवार पड़ रही थी। वो पहले टेरेस पे खड़ी होकर मौसम एंजॉय करती रही, फिर नीचे आ गई। आज लंच उसने खुद तैयार किया था। पापा के लिए परहेजी खाना भी उसने ही बनाया था। और वो उसी दिन ज़ारून के हमरा घर आ गई थी। फुफ्फो तो उन्हें देखते ही मामा के पाँव पड़ गई। मामा ने उन्हें फ़ौरन खड़ा करके सीने से लगा लिया। मुझे माफ़ कर दो। पापा ने दोनों हाथ मामा के सामने जोड़ दिए। मामा ने वो दिल वसी करते हुए उनके बंधे हाथों को खोल दिया। साहब बेटा, अपने पापा को माफ़। साहब ने उनके होंठ पे अपने हाथ धर दिए। उमर ने कहा था सिला रहमी अल्लाह को बेहद पसंद है। मैं लाख गुनाहगार सही मगर अल्लाह को नाराज़ नहीं कर सकती। और फिर वो वाकई हल्की फुल्की हो गई थी। हाजरा बुआ और आलिया भी उनके साथ ही आई थी और मामा का ख्याल था कि आलिया की शादी कर दी जाए। हाजरा बुआ भी मामा की हमनवा थी और जिस शख्स ने उससे उसकी खोई हुई जन्नत वापस लाई थी वो खुद जाने कहाँ लापता हो गया था। उससे आए हुए 1 माह हो गया था। मजाल है जो उन्होंने एक मरतबा भी उससे रब्ता किया हो। लाउंज में बैठी वो मुसलसल उमर को सोची जा रही थी। मेरे बारे में सोच रही हो? उसकी आंखों के सामने हाथ लहराते हुए वो बोले तो वो अपनी सोचों में से एकदम चौंक गई। आप उसे सामने देखकर वो हैरान हो गई थी। उसे खबर तक ना हुई कि वो कब आए। याद आ गया आपको? वो खफगी से बोली। मैं तो तुम्हें भूला ही नहीं था, बस मामा कह रही थी कि मुझे भी अपनी बहू को देखने जाना है। हमारा अच्छा खासा प्रोग्राम बन गया था कि पापा को अचानक कहीं जाना पड़ गया। वो तो अभी तक नहीं आए, पर मैं दिल के हाथों मजबूर होकर चला आया। वो मुस्कुराते हुए सामने रखे सोफे पे बैठ गए। तुम्हें इल्म है मैंने पहली दफ़ा तुम्हें कब देखा था? उनके सवाल पे वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। मुझे तुम्हारी तस्वीरें हबीबा ने दिखाई थी। गालिबन उसने फारिया की इंगेजमेंट में खींची थी और उसने कहा था कि उमर मैंने तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली है, बस तुम जल्दी से प्रपोजल भेज दो क्योंकि उसकी हाउस जॉब ख़त्म होने वाली है।
حبیبہ میری کزن ہے، اس لیے میری اس سے اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اس دن جب تم میرے آفس آئی تو میں اسی سے فون پہ بات کر رہا تھا، کیونکہ وہ شارجہ گئی ہوئی تھی اور وہیں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ تم پاکستان آؤ اور آ کر مجھے بتاؤ کہ صاحب وہی سوہا ہے یا کوئی اور ہے۔ حبیبہ کی تم سے دوستی چونکہ اس کی کزن فاریہ کے ذریعے ہوئی تھی، اس لیے وہ تمہاری فیملی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی تھی۔ اور جس دن زارون تم سے ملنے آیا تھا اس سے 2 دن پہلے حبیبہ پاکستان آئی تھی، اور اتفاق سے اس دن وہ میری طرف آئی ہوئی تھی، اور جب زارون تم سے مل کے گیا تھا تو میں نے حبیبہ کو فون کر کے بلایا تھا، کیونکہ میرا شک یقین میں بدل رہا تھا، اور پھر آگے کی بات تو تمہیں معلوم ہی ہے۔ تو اسی وجہ سے پہلے دن جب میں آپ کے پاس آئی تھی تو آپ نے ہونکوں کی طرح دیکھا تھا۔ وہ ساری تفصیل سن کر شرارتاً بولی۔ واقعی میں حیران ہو رہا تھا کہ اس لڑکی کو شادی کروانے کی کتنی جلدی ہے، باغم باغ خود ہی پاس آ رہی ہے۔ جواباً وہ اس سے بھی زیادہ شرارت سے بولے، جی نہیں، مجھے ہرگز علم نہیں تھا کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچے بیٹھے ہیں۔ وہ منہ بنا کے بولی، ویسے تمہاری تصویریں دیکھ کے میں نے تمہارے بارے میں کوئی خاص رائے قائم نہیں کی تھی، البتہ ماما تو اسی وقت تم سے امپریس ہو گئی تھی، اوپر سے حبیبہ تمہاری شان میں قصیدے پڑھ رہی تھی۔ ہاں، مجھے تمہاری اداسی نے اٹریکٹ کیا تھا اور میں نے اپنی فیلنگ سنبھال کے رکھی ہوئی تھی کسی اچھے وقت کے لیے۔ بات کے اختتام پر وہ شوق ہوئے صاحب کا چہرہ گلابی ہونے لگا۔ ارے یاد آیا، زارون بتا رہا تھا کہ تم اپنا ہاسپٹل کھولنے والی ہو۔ عمر نے یاد آنے پہ پوچھا، لیکن اب نہیں کھولنا، اس نے کھڑے ہوتے ہوئے بتایا۔ کیوں؟ تجاہل عارفانہ سے دریافت کیا گیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 1 عدد ہاسپٹل ڈاکٹر سمیت دے دیا ہے۔ کہہ کے وہ رکی نہیں بلکہ کچن کی طرف بڑھ گئی کہ اتنی دور سے آئے مہمان کی خاطر تواضع بھی تو کرنی تھی۔ گلاس ڈور سے برستی پھوار کو دیکھ کر عمر کے لبوں سے طمانینت بھری سانس خارج ہوئی تھی۔ برستی بارش آنے والی بہار کا سندیسہ دے رہی تھی۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سی فیملی سٹوری کا اختتام ہوتا ہے۔ جنہوں نے اب تک میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔